بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے مجھے آج خوشی یہ ہے کہ ہمارے ینگسٹرز اور جو ہمارے نئے آنے والے دوست ہیں پروفیشن کے اندر، ان میں یہ جذبہ ہے کہ وہ سیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسی نشست میں آپ لوگ آج شامل ہو رہے ہیں کہ جہاں پہ پریکٹیکل ورک جو ہمیں کسی بھی ٹرائل پروسیڈنگز میں درکار ہوتا ہے اس کی بات کرنے اور سننے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ ٹرائل پروسیڈنگز چاہے وہ میجسٹیریل ٹرائل ہو یا وہ سیشن ٹرائل ہو، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک اگر آپ کو ان چیزوں کا بخوبی اندازہ نہ ہو تو وہ چیزیں آپ کو پریکٹیکلی بکس کے اندر ملتی ہیں، لیکن ان کی انٹرپریٹیشنز جب تک آپ نہیں پڑھتے، اور میں کہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انٹرپریٹیشن سے بھی بڑھ کے پریکٹیکلی جو کیا جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جیسے آپ بیل پروسیڈنگز، لازمی بات ہے کہ اگر آپ ٹرائل نہیں ابھی تک کر سکے یا کر رہے ہیں تو بیل پروسیڈنگز میں سے ضرور آپ گزرے ہوں گے اور آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ اب بیل پروسیڈنگز کے حوالے سے شورٹی بانڈز کا بہت زیادہ آپ ذکر سنتے ہیں کہ جی یہ فلاں کی بیل ہے سبجیکٹ ٹو فرنشنگ آف بیل بانڈز آف اتنا اتنا۔ اب بیل بانڈ جو ہیں وہ آپ منشی سے کہتے ہیں، وہ بیل بانڈز بھرتا ہے اور بھر کے وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے اور وہ پروسیڈنگ مکمل ہو جاتی ہے، ایک روبکار تیار ہوتی ہے اور روبکار جیل جاتی ہے اور اس شخص کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بیل بانڈ جو ہیں وہ سیشن کورٹ سے یا کچہری سے ہم خریدتے ضرور ہیں فارم، لیکن وہ پرووائڈڈ ہیں اکارڈنگ ٹو لا کہ آپ کو وہ بیل بانڈز کا اسپیسیفائڈ فارم جو ہے وہ پرووائڈڈ۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فارم کہاں پہ ہے۔ اب آسان حال یہ ہو گیا کہ کلرک ہمارا وہ ساری پروسیڈنگ کرتا ہے، تو ہم یہ کہیں کہ ہم اس چیز سے، کیونکہ یہ کاری کلرک نے لینا ہے تو ہم نہ کریں۔ ہمیں اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فارم کہاں پہ پرووائڈڈ ہیں اور وہ فارم کس طریقے سے ہم نے لینے۔ اب نارملی کہا جاتا ہے کہ یہ کچا مچلکا، جی پکا مچلکا۔ اب انٹرم بیل کی پروسیڈنگز کے اندر جب ایڈ انٹرم بیل دی جاتی ہے تو اس میں آپ کا جو مچلکا ہے اس کو عرف عام کچا مچلکا کہتے ہیں، اور جب بیل کنفرم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ اس کو ایک فائنلی جو مچلکا دینا ہے، اس کے فارم ہی ڈیفرنٹ ہے سی آر پی سی کے اندر جہاں پہ پرووائڈ کیے گئے۔ لیکن سب سے پہلے اگر آپ ٹرائل کرنا چاہتے ہیں تو جو بکس آپ کے پاس، اگر آپ فوجداری، کیونکہ ہم یہاں پہ ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ کرمنل ٹرائل ہے، تو کرمنل ٹرائل کے اندر سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بکس آپ کو درکار ہیں کسی بھی فوجداری ٹرائل کے لیے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ دیکھیں نارملی ہمارا میجسٹیریل ٹرائل جو ہے وہ پینل اوفینسز کے حوالے سے ہوگا یا کچھ ادر لاز کے حوالے سے ہو سکتا ہے، جیسے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے حوالے سے، یا اسپیشل اسٹیچوٹس ہیں، چھوٹے چھوٹے اوفینسز ہے، کائٹ فلائنگ ہے، جو پی پی سی کے علاوہ ایسے اوفینسز ہیں جو ادر دین پی پی سی ہیں، تو وہ بیسیکلی بک جو بیسک لا ہے وہ پی پی سی پاکستان پینل کوڈ جو ہے تعزیرات پاکستان آپ کے پاس۔ اب ان بکس کے اندر باخدا میں کسی ادارے کی تشہیر کرنے کے لیے نہیں یہاں بیٹھا، لیکن میرا کام ہے کہ اگر ٹرائل کی بات میں کروں تو میں آپ کو بکس بھی ریفر کروں کہ جن بکس کو میں یوز کرتا ہوں اور ایز اے ریفرنس یوز کرتا ہوں، اور اس کا لاجک بھی بتاؤں گا کہ کیوں میں آپ کو وہ بک ریفر کر رہا ہوں۔ اب سب سے پہلی چیز جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ ایک اوفینس، اس اوفینس کی ڈیفینیشن، آئدر وے وہ اوفینس کوگنیزیبل ہے، نان کوگنیزیبل ہے، آئدر وے وہ اوفینس کمپاؤنڈیبل ہے، نان کمپاؤنڈیبل ہے، آئدر وے وہ اوفینس بیلیبل ہے یا نان بیلیبل ہے۔ اب اس چیز کو پی پی سی میں پرووائڈ نہیں کیا گیا، اس چیز کو پرووائڈ کیا گیا سیکنڈ اسکیجول آف سی آر پی سی کے، وہاں پہ پینل اوفینسز دیے گئے ہیں کہ فلاں اوفینس جو ہے وہ قابل دست اندازی پولیس ہوگا، ناقابل دست اندازی پولیس ہوگا، کوگنیزیبل ہوگا، نان کوگنیزیبل ہوگا، بیلیبل ہوگا، نان بیلیبل ہوگا، کتنی سزا ہوگی، ٹرائل میجسٹریٹ کرے گا یا ادر سیشن ٹرائل ہوگا۔ مطلب اب
میں نے جب پی پی سی کو پڑھنا شروع کیا، مختلف بکس پڑھی، تو ایک خانزادہ پبلیکیشنز کی پی پی سی مجھے پسند آئی۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ اس کے ہر سیکشن کے اندر انہوں نے سیکنڈ اسکیجول کا وہ اس سیکشن کے حوالے سے پرووائڈ کر دیا ہے کہ آپ کو سی آر پی سی کا سیکنڈ اسکیجول نہیں کھولنا پڑے گا، آپ کو وہیں پہ پرووائڈ کر دیں گے کہ اگر 302 انہوں نے دیا ہے، اس کی ڈیفینیشن دی ہے، تو وہ ساتھ ہی آپ کو سیکنڈ اسکیجول دے دیں گے کہ آئدر وے 302 کوگنیزیبل اوفینس ہے، نان بیلیبل ہے، ٹرائبل و سیشن ہے، مطلب آپ کا کام تھوڑا سا آسان کر دیا۔ اب اسی طرح سے ہماری کسی بھی سیشن ٹرائل اور میجسٹریل ٹرائل کے لیے فوجداری وکیل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ میجر ایکٹ کا آپ کے پاس ہونا اور میجر ایکٹ کو ایکسیس کرنا، یہ دو باتیں ہیں۔ بہت سے دوست آپ کے یہاں پہ ہوں گے جن کے پاس میجر ایکٹ ہے، نہیں بھی ہے تو آپ لائبریری سے لنکڈ ہیں، لیکن آپ کی ایکسیس نہیں ہوتی۔ اور میجر ایکٹ کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا لیبوریس سا کام ہے، لیکن اگر آپ میجر ایکٹ سے دوستی لگائیں گے تو آپ کی فوجداری وکالت کے اندر گرپ دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ آپ کے پاس پرووائڈ کیے گئے ہیں اس میجر ایکٹ کے اندر، جیسے میں ابھی ریفر کروں گا کہ ایم محمود صاحب کی میجر ایکٹ کو میں اس لیے ریفر کرتا ہوں کہ وہ ریسنٹ لا جو آ رہا ہے وہ آپ کو ججمنٹس دیتے ہیں، اور جو وہ ہیڈ نوٹ دیتے ہیں۔ ہمارا لا کی بکس کے اندر ایک بہت بڑا ٹربل جو ہمیں فیس کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ ارلی ڈیز کے اندر ہم نے میجر ایکٹ سے اگر تیاری کی، ہیڈ نوٹ لے کے گئے، اور جب فائنلی ہم نے آرگو کرنے کے لیے کیس لا نکلوایا تو ہیڈ نوٹ کچھ تھا اور کیس لا ہمارے اگینسٹ تھا۔ تو ایم محمود صاحب کا یہ تھا کہ وہ میجر ایکٹ ایک تو ریسنٹ ججمنٹس وہ اس کو بہت زیادہ ریوائز کرتے رہتے ہیں، اور جو ریسنٹ لا آتا ہے، جیسے ابھی آپ کے سامنے میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ پینل کوڈ کو اگر آپ دیکھیں، آپ سارے لا پڑھ کے آئے ہیں، پریکٹسنگ لائر ہیں، جنرل ایکسیپشنز کے اندر اگر آپ چلے جائیں تو جنرل ایکسیپشن کے اندر ایک چائلڈ کے حوالے سے نو اوفینس کی ایکسیپشن کے اندر پہلے 7 سال ایج تھی، اب اس کو 10 سال کر دیا گیا۔ اب اگر آپ کے پاس ایک پینل کوڈ کی بک یا میجر ایکٹ ایسا ہے جس میں 7 سال ہی دیا ہوا ہے، تو آپ کیس تیار نہیں کر سکیں گے رسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ آپ کا تو 9 سال کا بچہ جو ہے وہ تو جنرل ایکسیپشن میں آ رہا ہے، آپ کو تو آگے کیس تیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اوفینس جو ہے وہ اوفینس ہے ہی نہیں۔ تو بک کی سلیکشن اور بک کا ریفرنس کرمنل پریکٹس کے اندر سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھنگ ہے جس کو آپ کو نوٹ کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو بہت بڑی اور امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے اس سارے معاملے کا کہ فوجداری قوانین کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر پولیس آرڈر کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ پولیس رولز 1934 نو ڈاؤٹ کہ جو پولیس پروسیڈنگز کرتی ہے وہ ساری کی ساری پولیس رولز کے اندر پرووائڈڈ ہے، چاہے وہ کوئی رجسٹر روز نامچہ ہو، چاہے وہ رجسٹر نمبر 19 ہو، چاہے وہ رجسٹر نمبر 21 ہو۔ اب ان پولیس رولز کے حوالے سے میں اس بات کو آپ کے سامنے کیٹیگریکلی اس چیز کا کنفیس کرتا ہوں کہ ہمارا قصور ہے کہ ہم لوگ جو سلیبس دے رہے ہیں آج تک ہم آپ کو پولیس رولز کبھی سلیبس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ پولیس پروسیڈنگز بہت امپورٹنٹ ہیں، آپ پولیس رولز کو اٹھا کے دیکھیں، پولیس رولز کے اندر پرووائڈ کیا گیا فرام دی ویری فرسٹ لنک ٹو دی لاسٹ لنک کہ جب تک آپ پولیس رولز کی کوئی اچھی بک نہیں پڑھیں گے آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ سیف کسٹڈی جو ہے وہ کس طریقے سے مینٹین ہوگی، اور آپ بینگ اے ڈیفینس لائر آپ اگر سیف کسٹڈی کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے بریک اپ کریں گے۔ رجسٹر نمبر 19 جو ہے کوئی بھی چیز اگر محرر کے حوالے ہوتی ہے فار دی سیف کسٹڈی تو اس کو مینشن کرنا ہے مد نمبر ڈال کے روز نامچہ نمبر رجسٹر نمبر 19 میں، لیکن آپ کیسے ریفر کریں گے جب تک آپ نے پولیس رولز نہیں پڑھے ہوں گے، کیونکہ سلیبس میں تو آپ کو نہیں پڑھا ہے۔ اب پولیس رولز کا بھی جیسے میں آپ کو بکس ریفر کر رہا ہوں اسی طرح پولیس رولز کی آپ کوئی بھی بک لے لیں،
لیکن پولیس رولز کو پڑھنا اور اس کو بائیفرکیٹ کرنا بڑا ضروری ہے کہ رجسٹرز کون کون سے ہیں. جیسے فرد مال آپ ایک محرر پہ ریفر کریں اس کو کہ جی آپ دیکھیں جی آپ سیف کسٹڈی کے حوالے سے جرا کر رہے ہیں, اور آپ اسے کہیں کہ جی آپ نے رجسٹر نمبر 21 کا جو تھا وہ کاٹا تھا, تو وہ آپ کا ایک مذاق بن جائے گا. ایک تو اس پولیس والے کو پتہ چل جائے گا کہ وکیل صاحب جو ہے نا پولیس رولز نہیں جانتے, اور دوسرا جج صاحب کو بھی پتہ چل جائے گا کہ بھائی جان جو ہیں یہ ہوا میں بات کر رہے ہیں. تو اس لیے اسپیسیفکلی آپ جب تک, کیونکہ کراس ایگزامینیشن جو ہے میں کہتا ہوں کہ وہ خدا داد صلاحیت ہے, لیکن اس خدا داد صلاحیت کو آپ پالش کرتے ہیں کہ جب آپ کے پاس متعلقہ قوانین پر آپ کی گرپ ہوگی. اور وہ گرپ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگی کہ جب تک آپ نے متعلقہ قوانین کو پراپر طریقے سے پڑھا نہیں ہوگا. اور پڑھنا کس طرح ہے کہ وہ بک آپ کے پاس اچھی ریفرنس بک ہو جس کو آپ پڑھیں. دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں اب اسی سیکوینس میں اگر آپ چلیں تو میں ایک اور کنفیشن کروں گا کہ جس چیز پر ہماری فوجداری وکالت بیس کرتی ہے وہ ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر ہیں. اور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو آپ کے سلیبس میں نہیں پڑھائے گئے, حالانکہ یہ آپ کا سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے. اب میں کس طرح اس کو اپنے اس بات کو اسٹرینتھن کروں گا کہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ از پرووائڈیڈ ان قانون شہادت, لیکن کہیں پر لکھا ہے قانون شہادت کے اندر کہ پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جائے گا؟ نہیں لکھا ہوا کہ اگر تعداد کتنے لوگوں پہ مشتمل ہوگی, ڈمیز کس قسم کے ہوں گے, ان کی ایجز کیا ہوں گی. اگر کوئی کلپریٹ جو تھا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو یہ مینڈیٹری ہو جائے گا کہ تمام ڈمیز کو بھی ہیلمٹ پہنا کر شناخت کروائی جائے. اب یہ پرووائڈ کیا گیا ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے اندر. ہیبیس کارپس آپ کی پرووائڈڈ ہے 491 کے اندر, لیکن ہیبیس کارپس کے اندر کہاں پہ پروسیجر پرووائڈ کیا گیا؟ دیٹ از پرووائڈیڈ ان ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر, کہ آپ کو وہاں پہ رول آف نسی دیا گیا اور اس کا پروسیجر دیا گیا کہ رول آف نسی کو آپ کس طریقے سے جاری کریں گے اور کس طریقے سے سرچ ہوگی, اور وہ سارا کا سارا معاملہ. اسی طریقے سے قانون شہادت بڑی امپورٹنٹ سبجیکٹ بھی بنے گا اور اس کی بک بھی بنے گی. اب قانون شہادت کے حوالے سے جو میں اپنی وکالت میں آج تک بک یوز کرتا آیا ہوں, شوکت محمود صاحب کی جو قانون شہادت کی بک ہے, دیٹ از مچ گڈ بک کہ اگر آپ ارلی سٹیج پہ بھی سٹارٹ کریں گے تو آپ کو مشکل نہیں لگے گی. آسان الفاظ میں اس کی انہوں نے پورے طریقے سے سائنوپسس دیے ہوئے ہیں, لیٹسٹ لا وہ ریوائز کرتے ہیں, تو آپ کو چیزیں اس میں سے آسانی ہو جاتی. کیونکہ اگر آپ قانون شہادت کی بے ریڈنگ کریں تو آپ کو اس کی بے ریڈنگ کی سمجھ نہیں آتی unless and until کہ آپ انٹرپریٹیشن اس کی پڑھتے ہیں. جیسے فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ 498 پڑھیں تو مجھے بتائیں کہ 498 کے اندر انٹرم بیل کا یا پری ریسٹ بیل کا کہاں پر مینشن ہے؟ جو میرے پاس CRPC ہے اس میں تو نہیں ہے. تو جب تک آپ ہدایت اللہ کیس نہیں پڑھتے, انٹرپریٹیشن نہیں پڑھتے, ارشد کیس نہیں پڑھیں گے, مراد بی بی کیس, مراد خان کیس نہیں پڑھیں گے, قدرت بی بی کیس نہیں پڑھیں گے, ود پیسج آف ٹائم انٹرپریٹیشن کی گئی. اسی طرح قانون شہادت کے حوالے سے بہت سی آرٹیکلز ایسے ہیں جن کو ریسنٹ جو ججمنٹس تھیں اس کے تھرو انٹرپریٹیشن کی گئی. اب اسی طریقے سے CRPC اگر آپ دیکھیں تو ایم محمود صاحب کی یا شوکت محمود صاحب کی CRPC میں اپنے استعمال میں رکھتا ہوں, اور اس میں سے میں نے ہمیشہ ہیلپ لی. شوکت محمود تھوڑی سی لینتھی ہو جائے گا, ارلی سٹیج پہ آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا, لیکن ایم محمود صاحب کی CRPC جو ہے وہ ایزیسٹ فارم میں آپ کو سبجیکٹ سے آسان الفاظ میں آپ کو آپ کی فہم کے مطابق آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب اس کے بعد بکس کے ریفرنس سے ہم نکلیں تو فوجداری وکالت کے اندر مختلف سٹیجز کے اوپر گزر کے ایک چلان عدالت میں آتا ہے, لیکن ارلیسٹ پاسبل سیکوینس کے اندر سمجھنے کے لیے آپ کو میں ایسے ڈاکومنٹس بتاؤں گا, یا اگر ابھی ہم ایگزامپل لے لیں, آپ کے سامنے اگر میں کویسچن کروں, 5 لوگوں کو میں ابھی کویسچن کروں گا اور وہ بتائیں گے کہ کتنے ڈاکومنٹس پر مشتمل ہوتی ہے ایک جوڈیشل فائل. آپ بتائیے کتنے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں؟
نہیں نمبر بتا دے کتنے ہوں گے, 5 10 12 15 کتنے ہوں گے, کتنے ڈاکومنٹ ہو سکتے ہیں؟ 6 7. ہمارا ہمیشہ فوکس ایف آئی آر پہ رہا. دیکھیں ایف آئی آر درج ہونے سے پہلے بھی پروسیجر اور اس کی سٹیجز ہیں, اور ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی اس کی سٹیجز ہیں. اب ان سٹیجز کا ہمیں پتہ ہونا, سب سے پہلے ایک فوجداری وکیل کو ان سٹیجز سے بخوبی واقف ہونا ہے اور ان ڈاکومنٹ سے بخوبی واقف ہونا ہے. جیسے فار دی سیک آف آرگومنٹ آپ کے والیٹ کے اندر مختلف ڈاکومنٹس ہیں. اگر آپ ٹریفک وارڈن کو وہ آپ سے لائسنس مانگے اور آپ اس کو جم خانے کا کارڈ دے دیں, کیسا لگے گا؟ اور آپ جم خانے والے بھی جا کے اپنا ٹریفک لائسنس کا کارڈ دے دیں تو کیسا لگے گا؟ ایسے لگے گا کہ یہ اناڑی ہے, اس کو نہیں پتہ کہ کون سا ڈاکومنٹ. تو سب سے پہلے ان ڈاکومنٹ سے واقف ہونا ایک فوجداری وکیل کی بیسکس میں سے شامل ہے کہ ڈاکومنٹ ہے کیا, اور اس ڈاکومنٹ کی وجہ کیا ہے, اور اس کا پروسیجر کیا ہے, اور ان ڈاکومنٹس کی سٹیج کیا ہے, اور ان ڈاکومنٹس کو اگر ڈیلے سے بنایا گیا تو وہ ڈیلے کیا فیٹل ہوگا. اور اگر آپ فار دی سیک آف آرگومنٹ کہ ہم اس سائڈ کے صوفے کے لوگوں کو سمجھیں گے کہ یہ کمپلیننٹ سائڈ سے وکالت کر رہے ہیں, ہم ادھر سے سمجھیں گے کہ یہ ڈیفینس لائن سے کر رہے ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں کہ ججمنٹس آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ جو ڈیلیڈ ایف آئی آر ہے, ڈیلیڈ ایف آئی آر کے فیٹل ہو جائے گا پروسیکیوشن کے لیے. یہ کہیں گے کہ جناب کیونکہ تھانہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا تو جناب اس میں ایف آئی آر رجسٹر کرنے میں ڈیلے ہوا. سر علاقہ کے سیاسی لوگ ملزمان کے ساتھی تھے جس وجہ سے تھانہ مینج تھا اور ایف آئی آر درج نہیں کر رہے تھے تو 22 سے 22 بھی کی اور ڈائریکشن پہ ڈیلے انہوں نے جسٹیفائی کر دیا. اب ادھر سے اسی ڈیلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیلیڈ ایف آئی آر, یہ دیکھیں جناب ابھی یہ قاسم کیس میں سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ڈیلے جو ہے اماؤنٹس کے کنکوکشن کی گئی ہے اور ٹیوٹرنگ کی گئی ہے, وٹنسز موقع پہ موجود نہیں ہیں, حسین اکرم, مطلب ایک ہی چیز کو دو نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں, کمپلیننٹ سائڈ بھی اور ایکیوز سائڈ. مطلب ایک جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے سیکوینس میں, دوسرا جسٹیفائی کر رہا ہے اپنے سیکوینس میں. تو یہ ورسٹائل وکیل جو ہے ایک ورسٹائل کریکٹر ہے کہ ابھی آپ ادھر سے کھڑے ہو تو اس کو آپ ان کے ذمہ ڈال دیں گے, آپ ادھر سے کھڑے ہو تو آپ ان کے ذمہ ڈال کے اپنا فائدہ لیں گے. تو ورسٹائل آپ ایک پرسنالٹی ہیں وکیل, اور آپ کو تبھی ورسٹائل ہوں گے جب آپ کو لاء کی بیسکس کا اور ڈاکومنٹس کی بیسکس کا پتہ ہوگا. میں جام ریکویسٹ کروں گا سب کو ایک کاپی دے دیں جتنے آپ لا سکیں, یا باقی کاپی کروا لیجیے گا. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ ان ڈاکومنٹ سے آپ کو واقف کروں گا. یہ تقریباً ہماری جوڈیشل فائل کمپرائز ہونے میں اور جوڈیشل پروسیڈنگز ہونے میں کوئی تقریباً یہ 63 کے قریب ہم بن جاتے ہیں نارمل کورس کے اندر. لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں آپ کو جب آج ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالی آج کے بعد آپ کو اگر یہ کوئی سوال کرے گا تو یہ آپ کے لیے کبھی بھی مشکل نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو یہ یاد رہے گا. یہ لائنوں میں 2 دے دینا, 3 پھر بعد میں کاپی کروا لیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پولیس کے پاس اگر آپ اوفینسز کے حوالے سے دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سسٹم کے اندر انڈکٹ کی گئی, پولیس ایمرجنسی 15 کا جو سیکوینس دیا گیا کہ آپ 15 پہ کال کرتے ہیں کسی بھی جرم ہونے کے بعد, تو 15 کی رپٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ پولیس پروسیڈنگز دیکھتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آج 15 کی اطلاع پا کے میں موقع پہ پہنچا اور 15 کی اطلاع پانے پہ مجھے فلاں نے درخواست دی ہے یا فرد بیان دیا ہے, تو میں نے پولیس پروسیڈنگز کارروائی پولیس کر کے اندراج مقدمے کے لیے بھجوا دی. اب رپٹ 15 کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے. اور 15 کا سسٹم یہ ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو اس کا 15 ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر 15 آنے والی کال کی رپٹ لکھتا ہے. جیسے روزنامچے میں رپٹ ہے اس طرح ان کا رجسٹر روزنامچہ ہے جس میں رپٹ لکھتے ہیں کہ آج 12:10 پہ 030040122424 سے فراز شاہ صاحب نے کال کی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جی میں نے فلاں جگہ پہ یہ اکرنس دیکھا ہے,
پولیس کی امداد کی ضرورت آ جائے. اب نارمل کورس کے اندر چلان کے ساتھ کارروائی کے اندر یہ ضرور لکھا ہوتا ہے کہ 15 کی میں کال پہ آیا ہوں، لیکن 15 کی کال خاموش ہوتی ہے. آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے سائل سے کہیں کہ یہ مجھے 15 کی کال کی کاپی لا کے پرووائڈ کرو. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 10 لوگوں کو FIR میں نامزد کر دیا جاتا ہے، 15 کی کال میں کالر لکھوا رہا ہوتا ہے کہ جی 2 لڑکے آئے ہیں یا اکیلا لڑکا آیا اس نے فائرنگ کی اور وہ سمت شمال بھاگ گیا ہے. تو 15 کی جو رپٹ ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو خود اس کا بخوبی جائزہ لیں، اور اگر آپ کے ڈیفنس کے حوالے سے وہ سوٹ کرتی ہو تو پھر آپ اپلیکیشن دے کے رپٹ روزنامچہ جو ہے وہ آپ 15 کا منگوا سکتے ہیں کورٹ کے اندر. 540 کے تحت آپ اپلیکیشن دے کے 15 کے انچارج کو طلب کروا سکتے ہیں. تو 15 کی رپٹ از دی بیسک ڈاکومنٹ جو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ اس کے حوالے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از کہ 15 کی کال کے بعد جو پروسیڈنگ ہے کہ پولیس اس انسیڈنٹ پر رپورٹ کرتی ہے. یہ بڑا نیچرل سا فنومینا ہے کہ 15 پہ کال ہوتی ہے اور اس 15 کی کال پہ پولیس رسپونڈ کرتی ہے. اور آپ یہ لاہور شہر میں یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ کے پاس آپ کو دوسرے شہروں سے زیادہ اپنے آپ کو شارپ مائنڈڈ رکھنا ہے. وہ کس طرح سے کہ آپ ہر گلی محلے کے کونے پہ لگا ہوا ایک سسٹم دیکھ رہے ہیں جس کو ہم سیف سٹی کے کیمرے کہتے ہیں. اب یہ چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سیف سٹی کے کیمراز جو لگے ہیں یہ کس لاء کے تحت کام کر رہے ہیں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے؟ یا مجھے آپ یہاں سے کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ کیمرے کس لاء کے تحت کام کر رہے ہیں؟ پتہ ہے کسی کو؟ سیف سٹی اتھارٹیز ایکٹ ہے. سیف سٹی اتھارٹیز ایکٹ کے اندر پرووائڈ کیا گیا ہے کہ یہ کیمرے کس طرح سے لگیں گے، اتھارٹیز کس طرح سے ہوں گی، ڈولفن اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرے گی، اور کیا ان کی بنائی ہوئی فوٹیج ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس ہوگی یا نہیں، اس کے اندر پرووائڈڈ ہے. تو یہ لاہور سے باہر نہیں ہے. تو آپ کو اس حوالے سے بھی ایک چیز آپ اپنے کیس کے حوالے سے میں آگے چل کے بتاؤں گا. پولیس رسپونڈ کرتی ہے تو پولیس کے پاس 2 طریقے ہیں پروسیڈ کرنے کے. ون از کہ وہاں پہ موجود شخص ان کو درخواست کے ذریعے اپنے ساتھ ہونے والا اکرس بیان کر دیتے ہیں یا وہ اس کو اپنا بیان ریکارڈ کرا دیتا ہے. 2 ڈاکومنٹ ہیں. ون از اپلیکیشن فار دی رجسٹریشن آف کیس، ادر از فرد بیان کے وہ ریکارڈ پہ اس نے اس کا بیان پولیس والے نے لکھا ہے کہ فلاں یہ بیانی ہے کہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. تو یہ 2 ڈاکومنٹس ہیں. اب اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو پولیس والا وہاں پر جس نے رسپونڈ کیا ہے وہ پولیس پروسیڈنگز لکھے گا اس کے اوپر. اگر وہ درخواست ہے تو اس پہ لکھے گا، اگر اس نے فرد بنائی بیان کی جو اس نے بیان ریکارڈ کیا تو وہ اس کے اوپر پولیس پروسیڈنگ لکھے گا. جو آپ کو FIR رجسٹریشن ہونے کے بعد آپ کو نیچے کارروائی پولیس ملتی ہے. پڑھتے ہیں نا آپ FIR کے نیچے کارروائی پولیس کہ میں ماں فلاں 15 کی کال پہ پہنچا، فلاں نے مجھے درخواست دی، درخواست میں نے پڑھی، تحریر سے سر دست فلاں جرم بنتا تھا جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہے، ارندہ کانسٹیبل کے ذریعے میں برائے اندراج مقدمہ تھانے بھجوا رہا ہوں، پرچہ درج کر کے عقب انچارج انویسٹیگیشن کو برائے تفتیش بھجوایا جائے. یہ پڑھتے ہیں نا آپ لوگ FIR کے نیچے. اب یہ بیسیکلی پولیس پروسیڈنگ ہے. اب پولیس پروسیڈنگ آپ کو پتہ ہے پروسیکیوشن ایگزیبٹ کراتی ہے آپ کے اگینسٹ کہ یہ فلاں صاحب انسپیکٹر ہے، اس نے پولیس پروسیڈنگ کی ہے، اس کو گواہ بنایا جائے اور اس کی پولیس پروسیڈنگ کو جس کے نیچے اس کے سائن ہے اس کو ایگزیبٹ کیا جائے. اب نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی سادہ سی کارروائی ہے، لیکن اگر آپ کے پاس 15 کی کال جو ہے متضاد ہے تو آپ اس پہ کنفرنٹ کر سکتے ہیں، اس کو آپ پٹ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں 15 کی کال پہ آئے ہیں، آپ نے پتہ کیا کہ 15 کی کال کس نے کی تھی، کب کی تھی، وقوع کا وقت کیا بتایا تھا، موڈ آف اکرنس کیا بتایا تھا. مانیں گے آپ 50% کیسز کے اندر ہمارے پاس موڈ آف اکرنس ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے، نمبر آف ایکیوز ڈفرینٹ ہوتا ہے، اسٹائل آف ویپن ڈفرینٹ ہوتا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. اب اس کے بعد پولیس پروسیڈنگز کے بعد رپٹ روز نامچہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اب رپٹ روز نامچہ یہ ہے کہ تھانے کے اندر آپ اگر کبھی گئے ہو اپنے کسی کام کے لیے، ویسے وکیل کو سائل کے لیے تھانے نہیں جانا.
یہ پہلا فوجداری کا اصول ہے کہ آپ نے سائل کے ساتھ تھانے نہیں جانا. لیکن اگر آپ کبھی گئے ہیں اپنے کسی کام کے لیے گئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ گولڈن پنی والے رجسٹر آپ کو وہاں پہ محرر کے آس پاس پڑے ہوئے نظر آئیں گے. وہ مختلف رجسٹر ہیں جس پہ تھانہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایک روز نامچہ ہے جس پہ وہ رپٹ کاٹ کے روز کی پروسیڈنگ جو صبح 8 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک اور رات 8 بجے سے لے کر اگلے دن صبح 8 بجے تک 12 آورس کے حوالے سے وہ اپنی رپٹ لکھتے ہیں کہ رپٹ نمبر فلاں بندہ آیا, اس نے یہ لکھوایا, یا جو یہ تحریر آئی ہے, یہ ایف آئی آر درج کاٹی ہے, اور آپ ایف آئی آر کے اوپر پڑھتے ہیں کہ بحوالہ رپٹ نمبر فلاں, مطلب پرچے کا نمبر ڈیفرنٹ ہے اور رپٹ کا نمبر ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ رپٹ لکھنے تک ایف آئی آر درج نہیں ہوئی. اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیر آر 2 types of offenses, either way cognizable, other way non cognizable. اب جو cognizable ہے اس میں 154 کے تحت کارروائی ہے کہ پرچہ درج کر دینا ہے اور انویسٹیگیشن پہ جوا دینی ہے انچارج انویسٹیگیشن کو. یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے جو نوٹ ڈاؤن کرنی چاہیے کہ پولیس آرڈر کے آنے کے بعد پولیس کو مختلف کلاسز میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا کہ آپریشنل ونگ جنہوں نے سرچ کرنا ہے, واچ اینڈ وارڈ کرنا ہے, پولیس پروسیڈنگز لکھنے تک یہ کارروائی ہے آپریشنل ونگ کی, اور پولیس پروسیڈنگز لکھنے کے بعد پرچہ درج کرنا بھی آپریشنل ونگ کا کام ہے. لیکن ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اس کی تفتیش کرنے کے لیے پولیس آرڈر 2002 کے مطابق آپریشنل ونگ سیپریٹ ہے. لیکن کچھ ایسے اوفینسز ہیں جن کو سیکنڈ اسکیجول کے اندر لکھا گیا کہ جن کی تفتیش آپریشنل ونگ کر سکتا ہے, جس کو فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے اپنے نوٹیفیکیشن کے تحت ان کو الاؤ کیا ہو. اب بہت سے ایسے چھوٹے شہر ہیں جس کے اندر پولیس آرڈر کی وائلیشن کی جا رہی ہے کہ آپریشنل ونگ بھی وہی ہے اور انویسٹیگیشن بھی ونگ بھی وہی ہے. حالانکہ پولیس آرڈر جو ہے وہ یہ نہیں کہ صرف لاہور میں لاگو ہے, پولیس آرڈر تو پورے کے پورے پاکستان کے اندر لاگو ہے. جو لاہور میں ہو رہا ہے وہی گجرانوالہ میں ہونا چاہیے, جو گجرانوالے میں ہو رہا ہے وہی فیصل آباد ہونا چاہیے, جو فیصل آباد ہو رہا ہے وہی تانلے والا ہونا چاہیے. لیکن وہاں پر سٹاف کی کمی کی وجہ سے وہی آپریشنل ونگ بھی کر رہا ہے, وہی انویسٹیگیشن بھی کر رہا ہے. لیکن نارمل کورس کے اندر ایف آئی آر کے اندراج کے بعد ایف آئی آر بھی ایک ڈاکومنٹ ہو گیا, اور اس کے بعد ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے, آپ لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ زخمیوں کو اٹھا کر 1122 لے جاتی ہے اسپتال, تو 1122 بھی ایک انسیڈنٹ رپورٹ کرتا ہے. دیٹ از ویری ویری مچ امپورٹنٹ کہ 1122 جو انسیڈنٹ رپورٹ کرتا ہے اس انسیڈنٹ کے اندر جو پیچھے میری سسٹرز کھڑی ہیں آگے آ جائیں پلیز, آگے آ جائیں, بلی جگہ دو یار, آگے آ جائیں آپ لوگ, آ جائیں آپ لوگ بھی جو پیچھے کھڑے آگے آ جائیں, جگہ ہے, بیٹھے بیٹھے بیٹھے. اب 1122 جو ہے وہ جتنی کال 1122 ریسیو کرتا ہے, جیسے 15 کی کال ریسیو ہوتی ہے, اسی طرح 1122 جو ہے وہ بھی اپنا پورا کا پورا ایک انسیڈنٹ جو ہے اس کو رپورٹ کرتے ہیں. ان کے پاس بھی ایک پورا سینٹر ہے جو پورا باقاعدگی سے. اب یہ بھی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کہ 1122 کا انسیڈنٹ جو ہے اس کو آپ پورے طریقے سے کوشش کریں کہ اپنے سائل سے انسیڈنٹ اس دن کا آپ منگوائیں. کئی دفعہ ایسے ہمارے پاس فیکٹس آئے کہ 1122 مضروب کو اٹھا کے لے گئی ہوتی ہے اور وہ وہاں پہ جا کے اسپتال میں اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے, اور وہاں انہوں نے لکھوایا ہوتا ہے کہ جی نامعلوم ہے, جی کہاں کا رہنے والا ہے, نامعلوم جی. اب مدعی جب ایف آئی آر درج کراتا ہو کہتا جی میں تو خود اٹھا کے لے گیا تھا. اب انسیڈنٹ اگر وہاں پہ 1122 نے لکھوایا ان نون, تو ایک بات آپ نے نکالی, ایک ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا کہ اگر چشمدید اس کے ساتھ تھے جو کہ اس کا بھائی ہے یا اس کا بھتیجا ہے یا اس کا ہمسایہ, تو ان نون کیسے ہو گیا یہ. تو بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے 1122 کا وہ انسیڈنٹ رپورٹ شیٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کئی دفعہ آپ کے لیے بھی
فائدہ مند ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس ڈاکومنٹ کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب ایف آئی آر کے اندراج کے بعد اکارڈنگ ٹو پولیس آرڈر انویسٹیگیشن ونگ نے کرنی ہے۔ انویسٹیگیشن ونگ کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ایف آئی آر کی کاپی لینے کے بعد موقع کا ملاحظہ کرتا ہے، جس کو ہم فرسٹ انسپیکشن کہتے ہیں۔ اور اگر آپ 241 سی آر پی سی دیکھیں یا 265 دیکھیں، ون از میجسٹیریل ٹرائل اینڈ ادر از سیشن ٹرائل، کہ اس کے اندر آپ کو انسپیکشن نوٹ کا ذکر ملے گا کہ انسپیکشن نوٹ جو ہے وہ جیسے آپ کو 161 کی کاپی ملنی ہے، اسی طرح انسپیکشن نوٹ بھی ایک ایکیوزڈ کا رائٹ ہے کہ اس کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ اب انسپیکشن نوٹ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید انسپیکشن نوٹ جو ہے نا کوئی سیپریٹ سیکوینس ہے۔ سب سے پہلے پولیس جب موقع کو کارڈن آف کرتی ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، تو وہ وہاں پہ مختلف پروسیڈنگز کرتی ہے۔ موقع ملاحظہ کرنا، موقع ملاحظہ میں کیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسپاٹ ریکوریز کرنی ہے کہ آئدر وے اگر ویپن یوز ہوا ہے، خول پڑے ہوں گے وہاں پہ، خول چلیدہ ہیں، چلے ہوئے خول ہیں، ان خول کو اکٹھا کرنا ہے انہوں نے، اس کی فرد بنانی ہے۔ اب یہ فردات جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ فرد مقبوضگی چلیدہ خول کیا ہے کہ جو خول چل گیا وہاں موجود تھا اسپاٹ پہ، اس کو انہوں نے بذریعہ فرد قبضے میں لیا۔ خون موقع پہ پڑا ہے، اب انہوں نے اس خون کو بذریعہ روئی یا بذریعہ مٹی انہوں نے قبضے میں لیا، اس کی فرد بنائی ہے انہوں نے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جو وہاں پہ کام کرنا ہے اس میں کیا امپورٹنس ہے کہ 161 کے سٹیٹمنٹ انہوں نے موقع پہ لکھنے ہیں، کن کے؟ چشمدید گواہان کے۔ اور جو اسپاٹ ریکوریز کے اندر وٹنسز ہیں جو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں ان فردات کے فٹ نوٹ پہ اپنے سگنیچرز، ان کے بھی 161 کے سٹیٹمنٹ لکھنے ہیں۔ اب ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ جو بہت اہم کرنے والا کام ہے، سب سے پہلے جو فوت ہو چکا اس وقت اس کی انکویسٹ رپورٹ انہوں نے بنانی ہے، جس کو ہم رپورٹ مرگ کہتے ہیں۔ اور رپورٹ مرگ کا فارم بھی جو ہے وہ بیسیکلی مختصر حالات اس کو کہتے ہیں، بیسیکلی دیٹ از دی انسپیکشن نوٹ، کہ وہ تفتیشی نے جو موقع ملاحظہ کیا ہے وہ اس کو مختصر حالات لکھتا ہے کہ جی ایف آئی آر یہ بیان کی تھی مدعی نے، اور میں ایف آئی آر کی کاپی لینے کے بعد موقع پہ آیا ہوں، میں نے موقع پہ کیا کیا کام کیا، میں نے یہاں پر اسپاٹس ریکوری کی، میں نے یہاں پہ فردات بنائی، میں نے یہاں پہ 161 کے سٹیٹمنٹ لکھے، میں نے یہاں پہ فلاں فلاں کام کیا، اور اب میں مزید تفتیش کے لیے آگے پروسیڈنگز کو لے کے چلتا ہوں۔ اب مختصر حالات کے بعد جو چیز ضروری ہے اس کے لیے اب اس نے پروسیڈنگ کرنی ہے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ان کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے۔ اب پوسٹ مارٹم سب انسپیکٹر بوٹے کے کہنے پہ نہیں ہونا، دیٹ از پرووائڈیڈ کہ وہ اس کی ڈاکٹ جاری کروائے گا۔ اور ڈاکٹ کیسے جاری کروائے گا کہ متعلقہ ایس پی صاحب کو ایک درخواست لکھے گا کہ درخواست برائے کیے جانے جاری انگریزی ڈاکٹ، کس لیے کہ جی اس کا پوسٹ مارٹم کرانا ہے، آپ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو لکھیں کہ وہ ڈاکٹ جو ہے وہ جاری کرے، ہم جاری کی جائے ایس پی آفس سے، اور اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔ تو یہ اپلیکیشنز جو ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اب یہ اپلیکیشنز اس طریقے سے امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ زخمی ہیں، کچھ لوگ فوت ہو گئے، جو فوت ہو گئے ان کی رپورٹ مرگ بن گئی، جو زخمی ہیں اسٹیٹمنٹ بننے کے بعد فارم مضروبی ہم اس کو کہتے ہیں، فارم مضروبی بنانے کے بعد اس نے اس کا ایم ایل سی کرانا ہے، تو اس کے لیے اس کو اپلیکیشن درکار ہے کہ اس کو ڈاکٹ جاری کیا جائے، کہ اس کا ایم ایل سی کروایا جائے، تو اس کی بھی وہ درخواست تیار کرے گا تفتیشی۔ اب پوسٹ مارٹم کے ساتھ اگر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور یہ ساری کی ساری کارروائی ہوئی ہے، کیونکہ ڈیڈ باڈیز تو فوراً بھجوا دینی ہے، موقع پہ قتل ہو گیا یا ہسپتال جا کے ہوا اس کو ڈیڈ ہاؤس بھجوانا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ مورچری جو ہے لاہور کی بڑی مورچری جو ہے میو ہاسپٹل کے ساتھ ہے، لیکن اب جنا ہسپتال کے ساتھ بھی پوسٹ مارٹم کی فیسلٹی پرووائڈ کی گئی ہے۔ تو اس سیکوینس کے اندر ہیلتھ رولز جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں ہیلتھ رولز کے۔ ابھی آپ ارلی سٹیج پہ دیکھتے ہیں کہ جی میڈیکل جو ہے وہ کتنے دن کے اندر اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے، بورڈ کیسے کانسٹیٹیوٹ ہوگا، پروونشل بورڈ کیسے بنے گا، یہ ہیلتھ رولز ہیں جو ہیلتھ رولز کے حوالے سے پرووائڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی ہیلتھ رولز کے حوالے سے پہلے یہ تھا کہ آپ کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ دن کی روشنی میں کیا جائے گا،
رات کو نہیں کیا جائے گا کہ پاسبلٹی از دیئر کہ شاید صحیح آبزرو نہ کیا جا سکے. اب یہاں سے سٹارٹ کرتا ہے آپ کا کرمنل پریکٹس کے حوالے سے چیپٹر میڈیکل جورسپروڈنس کا. دیٹ از ویری 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 امپورٹنٹ چیپٹر. اور ہمارے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ میڈیکل جورسپروڈنس جس پہ ہمارا کیس ہمیشہ بیس کرتا ہے اس کو ہم سب سے کم اہمیت دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا بیسیکلی بکس ہی ہمارے پاس اس طرح کی نہیں ہے. ہمارے بھائی بشیر نے کتاب لکھی لیکن اس نے کہانیاں زیادہ لکھی, لیکن وہ میڈیکل جورسپروڈنس کو ٹچ نہیں کر سکا. اب ہم کس پہ ریلائے کرتے ہیں؟ ہم ریلائے کرتے ہیں مودی پہ, انڈین آتھر. ہم ریلائے کرتے ہیں پارک پہ, انڈین آتھر. اب اس چیپٹر کے اندر, اس بک کے اندر آپ کو بتاتے ہیں وہ کہ انجریز کتنی ٹائپ کی ہیں, کس انجری کو ہم ایگزٹ وونڈ کہیں گے, کس انجری کو ہم انٹری وونڈ کہیں گے. اگر انٹری وونڈ کہا تو کیوں کہا, ایورٹڈ مارجنز ہیں, انورٹڈ مارجنز ہیں, بور کس قسم کے ہیں, سافٹ ویپن کون سے ہیں, کس طریقے کا بور جو ہے وہ کس قسم کی ویلوسٹی سے کس قسم کی انجری کریٹ کرتا ہے. قریب سے لگا ٹیٹوئنگ ہے, بہت قریب سے لگا کلوز رینج کون سا فائر ہے, سمجنگ کس میں آ رہی ہے, بلیکننگ آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے, آبزرو کی ہے نہیں کی. ریگر موٹس کیا ہے؟ ریگر موٹس اب جو بندہ فوت ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جسم اکڑتا ہے, اکڑنے کے بعد ڈھیلا ہوتا ہے, میگٹس پیدا ہوتے ہیں اور ڈکے کا پروسیس شروع ہوتا ہے. ٹائم ہے, ٹائم کنزیوم کرتا ہے. موسم کے حوالے سے فرق ہے, سردیوں میں ڈفرینٹ, گرمیوں میں ڈفرینٹ. کس لیے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ادھر میں جو ٹائم پروسیکیوشن بتا رہی ہے ادھر یہ وہی ہے. میڈیکل ایویڈنس ہم کیوں کلیکٹ کر رہے ہیں کہ کل کو ٹرائل کورٹ اس سے اندازہ لگا سکے کہ پروسیکیوشن جھوٹ تو نہیں بول رہی. کیا یہ جو یہ کہہ رہے کہ یہ 2 گھنٹے کے اندر ہو گیا, کیا یہ گرمیوں کے اندر 2 گھنٹے کے اندر ریگر موٹس ہو بھی سکتا تھا یا نہیں. اب ایک چھوٹی سی بات ہے, پوسٹ مارٹم آتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی آنکھیں کھلی ہیں, منہ کھلا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا فکرہ ہے, سپریم کورٹ انٹرپریٹ کرتی ہے کہ قریبی اگر کوئی بندہ پاس ہوتا تو آنکھیں کھلی نہ رہنے دیتا, منہ کھلا نہ رہنے دیتا, باندھتا ہے اس کا منہ. اس کا مطلب ہے کہ چشمدید موقع پہ موجود نہیں ہے, ان اٹینڈڈ باڈی پڑی رہی ہے. اب یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں لیکن یہ باتیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں. لیکن جب تک آپ ان باتوں کو پورے طریقے سے دیکھیں گے نہیں, سمجھتے نہیں ہوں گے تو آپ اس سے کوئی بھی اپنا آرگومنٹ یا ڈیفینس لائن جو ہے اس کو آپ میک اپ نہیں کر سکتے. اب کہ آپ لفظ کو گوگل پہ ڈالیں, ہر آدمی کے پاس نیٹ ہے, ہر آدمی کے پاس فیسیلٹی, آپ اس کو نیٹ پہ ڈالیں اور اس کا میننگ لے لیں, وہ آپ کو میننگ نکال دے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے اور اس کا یہ سیکوینس ہے اور یہ فلاں باڈی پارٹ ہے. تو یہ تھوڑا سا اس پہ ورک کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد انکویسٹ رپورٹ کے بعد جو تفتیشی موقع پہ پروسیڈ کرتا ہے, گواہ اس کو بیان کرتے ہیں جب کہ جی فلاں جگہ فلاں کھڑا تھا, فلاں جگہ فلاں کھڑا تھا, فلاں نے فلاں جگہ سے فائر کیا, فلاں کو فلاں جگہ پہ لگ گیا, میں فلاں جگہ پہ. نقشہ بناتا ہے وہ. اب نقشے 2 طرح کے ہیں, ایک نقشہ بلا سکیل ہے, دوسرا نقشہ بما سکیل ہے. کیا فرق ہے اس کا؟ فرق یہ ہے کہ تفتیشی جو نقشہ بنا رہا ہے وہ بلا سکیل ہے, وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ اے سے بی کا فاصلہ کتنا ہے, بی سے سی کا فاصلہ کتنا ہے. وہ فیسلٹی لے گا. لاہور میں 2 ہی نقشہ نویس ہیں پرائیویٹ, شاہ صاحب ہیں, ایک چشتی صاحب ہیں. تفتیشی ان کو کہتا ہے نقشہ بنا دو, نقشہ بنا دو. لاہور سے باہر نکلتے ہیں, اٹ از ڈیوٹی آف حلقہ پٹواری کہ اگر ان کے علاقے میں حلقے میں کوئی قتل ہو گیا تو وہ پرووائڈ کریں گے یہ فیسیلٹی پولیس کو کہ وہ نقشہ بنائیں گے. اب یہ نقشہ کیوں امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ڈاکومنٹ, پہلی بات ڈاکومنٹ پتہ ہونا چاہیے, پھر اس کی کس لیے ضرورت ہے کہ اے نے فائر مارا بی کو, گواہ کہہ رہا ہے کہ اے نے فائر مارا تھا ٹیلے سے کھڑے ہو کے اور بی جب فائر لگا تو اس سے 50 فٹ کے فاصلے پہ تھا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جب آبزرو کیا تو جو اس کو فائر لگا ہوا تھا یہ بلیکننگ تھی اس کے اوپر. پارک آپ کھول کے دیکھیں گے میکینیکل وائرلیس کے چیپٹر, وہ کہتا ہے کہ بلیکننگ آتی 5 فٹ پہ ہے. تو ایک بات جھوٹ پہ مبنی ہوگی کہ کون سی بات سچ ہے, میڈیکل والی ایویڈنس کو آپ مانیں گے یا آکولر سیٹ کی ایویڈنس میں متضاد آ کے کھڑے ہوگے. اور یہ متضاد جو ہے یہی ڈینٹ کریٹ کرتا ہے. اور یہ آپ کی ڈیفینس لائن ہے کہ چشمدید, جب آپ یہ کہیں گے کہ چشمدید گواہ موقع پہ موجود نہیں ہے تو پہلی آپ کے پاس چیز یہ ہے کہ ڈیلیڈ FIR ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم جو تھا وہ ڈیلے سے ہوا. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پوسٹ مارٹم کا ڈیلے سے ہونا, کہ ڈاکٹر یہ لکھتا ہے کہ جی ڈیڈ باڈیاں آ گئی تھیں 17 تاریخ کو, میں نے پوسٹ مارٹم کیا 18 تاریخ کو. آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ نے
24 گھنٹے کرنا ہوتا نا، اب ہیلتھ رولز کہتے ہیں اب تو آپ روشنی اس الیکٹریسٹی کی وجہ سے کر سکتے ہو، کہتے ہیں جی بالکل درست ہے. تو آپ نے اسی لیے پوسٹ مارٹم اگلے دن کیا کیونکہ پولیس پیپرز آپ کے پاس پرووائڈ نہیں کیے گئے تھے لاشوں کے ساتھ. وہ کہے گا جی بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے. اب یہاں سے آپ نے ڈینٹ کریٹ کر لیا کہ ایف آئی آر تو درج ہی نہیں ہوئی. اگر ایف آئی آر پرائر ٹائم ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم اور موقع پہ ہوئی ہوتی تو جس دن ڈیڈ باڈیز بھجوائی گئی تھیں پولیس پیپرز بھی اسی دن بھجوائے جاتے، اور پولیس پیپرز اگر ٹائم پہ تھے تو پوسٹ مارٹم ٹائم پہ ہونا تھا. یہ آپ نے ایک اور ڈینٹ کریٹ کیا پروسیکیوشن کی سٹوری کے اندر. اور اس پہ اپیکس اگر سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہیں کہ وہ ڈیلیڈ آف پوسٹ مارٹم جو ہے یہ پورے کی پوری پروسیکیوشن کے کیس کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے کہ اگر آپ نے ایف آئی آر درج کر لی تھی اور بلیٹڈ سٹیج پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی تو کیوں نہیں بھجوایا آپ نے پولیس پیپرز. اب اس کے بعد اسکیل سائٹ پلان نقشہ نویس تیار کرتا ہے. اب اسی طرح نقشہ نویس جو ہے اس کا بھی 161 کا سٹیٹمنٹ جو ہے اس نے جب اس نے نقشہ بنایا یا نوٹس لیے اس دن اس نے اس کا 161 کا سٹیٹمنٹ لکھنا. اب اس کے بعد ایم ایل سی میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ جاری ہوگا مضروب کے حوالے سے. ایم ایل آر سیکوینس یہی ہے کہ جب وہ رپورٹ کر دے گا فار دی سیک آف آرگومنٹ سرٹیفکیٹ جب کمپلیٹ کر دے گا تو اس کو سرٹیفائی کر دے گا کہ جی میں نے اس کا ریڈیالوجسٹ کو بھیجا تھا، اس کی رپورٹ آ گئی اور اس کے مطابق یہ اس کی انجری تھی اور یہ اوفینسز اس کے میڈ آؤٹ ہوتے ہیں. اسی طرح پی ایم آر ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کہ ڈاکٹر جس کا پوسٹ مارٹم کرے گا وہ اس میں اس کی انجریز بیان کرے گا کتنی انجریز ہیں، اور اس کے بعد وہ پوسٹ مارٹم کی اپنی اوپینین دے گا کہ کاز آف ڈیتھ جو ہے وہ کیا ہے. اب اس میں بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ نارمل کورس کے اندر فورن باڈی ریکور کرتی ہے، ڈاکٹر ریکور کرتا ہے فورن باڈی. سکہ گولی مل گیا اندر سے، اس کا پارسل بنا کے بھجوایا. اب نارملی پروسیکیوشن کرتی بلاسٹک ایکسپرٹ سے اپنی اوپینین نہیں لیتے کیونکہ سکہ گولی جو ہے 30 بور کا اگر آپ نے بلٹ دیکھا ہے تو اس کی گولی آگے جو لگتی جو نکلتی گولی جو لگتی آ کے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. 222 بور کی ڈیفرنٹ ہے، کلاشنکوف کی ڈیفرنٹ ہے. جو سکہ گولی برآمد ہوتا ہے بیسیکلی بلاسٹک ایکسپرٹ کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ادھر وہ الیج کیا ہوا ہے 222 بور سے فائر مارنا، وہ ہے ہی 30 بور کا سکہ گولی تو ڈینٹ کریٹ ہو گیا. اور اگر پروسیکیوشن نے بلاسٹک ایکسپرٹ اوپینین نہیں لی پھر مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے اس لیکونا کو کور کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ بھی ایک ایسا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ جب آپ پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں گے آپ میں سے اکثر نے دیکھی ہوگی پی ایم آر، اس کے اندر انہوں نے دیا ہوتا ہے ڈی این اے، کیمیکل ایگزامنر، بلاسٹک ایکسپرٹ. یہ مختلف ایکسپرٹس ہیں جن کو ڈاکٹر کوئی بھی چیز ریفر کرنے کے بعد ان کی اوپینین لینے کے بعد اپنی فائنل اوپینین دیتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ ہے کیا، کس طریقے سے اس شخص کی جان گئی. تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو پی ایم آر. اس کے بعد آپ کے پاس ایک فرد آتی پارچات، فرد پارچات، لاسٹ وورن کلوتھ، کہ جو لاسٹ وورن کلوتھ ہیں جو ڈیسیز نے پہن رکھے ہیں ڈاکٹر جب وہ اتارے گا اور وہ پولیس کے حوالے کرے گا اس کو بھی بذریعہ فرد قبضے میں لیا جائے گا، اس کی فرد بن جائے گی فرد پارچات، اس کا بھی 161 کا سٹیٹمنٹ لکھا جائے گا. اسی سیکوینس کے اندر آئیڈینٹیفیکیشن آف ڈیڈ باڈی از ویری امپورٹنٹ. کہ آپ کے پاس ایک لاش پڑی ہے اس کے انہوں نے لکھ دیا جی فلانے نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، ڈاکٹر لکھ رہے پیوٹریفائڈ لاش ہے. پیوٹریفائڈ کیا ہے کہ لاش پانی میں رہی ہے، گال سڑ گئی ہے. گلی سڑی ہوئی لاش تو نہیں پہچانی جا سکتی، اور اس کے لیے کیا ضروری تھا کہ ڈی این اے کروایا جاتا. پروسیکیوشن نے ڈی این اے نہیں کروایا، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نے ڈی این اے نہیں کروایا تو وہ بھی ایک ڈینٹ کریٹ ہو جائے گا کہ یہ اس کی اب فرد شناخت بناتے ہیں لاش کی کہ جب فرد شناخت لاش کس طریقے سے. اسی طرح سے پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس جب لاش ورثاء کے حوالے کرتی ہے تو وہ رسید وصولی ناش بناتے ہیں کہ 2 بندے آئے پوسٹ مارٹم ہو گیا تھا لاش ان کے حوالے کر دی، ان کا بھی 161 کا سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں اور یہ بھی رسید آپ کی کل کو جوڈیشل فائل کا حصہ بنتی. اسی طرح جو فورن باڈی ڈاکٹر جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے اس فورن باڈی کو بھی بذریعہ فرد پولیس قبضے میں لیتی ہے. آنورڈ ٹرانسمیشن ٹو بلاسٹک ایکسپرٹ، جو میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ بلاسٹک ایکسپرٹ کو یہ اسرٹین کرنے کے لیے کہ سکہ گولی ہے کتنے بور کا، یہ بھی اس کی فرد بنے گی. اس کے بعد اب بڑی امپورٹنٹ چیز جو ایک فوجداری وکیل کو پتہ ہونی چاہیے، پولیس ضمنی تحریر کرتی ہے.
اب ضمنی کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بیرونی ضمنی، اندرونی ضمنی اور پیٹ ضمنی، یہ تین لفظ آپ کو فوجداری وکالت کے اندر بہت زیادہ کنفیوز کریں گے کہ بیرونی ضمنی کیا ہے جی، اندرونی ضمنی کیا ہے جی، اور پیٹ ضمنی کیا ہے۔ بیسیکلی پولیس رولز کے اندر یہ مینڈیٹری پروویژن دی گئی ہے کہ جب بھی پولیس انویسٹیگیشن کرے گی، وہ آج اگر اپنی تفتیش شروع کریں گے تو وہ ایک بیرونی فارم جو ہے، جیسے آپ پیپر دیا کرتے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو، تو آپ لوگوں کو پہلی ایک آنسر شیٹ دی جاتی ہے نا، اس آنسر شیٹ کو آپ مکمل کرنے کے بعد آپ کہتے تھے کہ جی مجھے ایک ایکسٹرا شیٹ دے دیں، لیتے رہے نا ایکسٹرا شیٹ۔ تو ایک آج کی تفتیش اس کو ضمنی نمبر 1 بیرونی فارم لگنے کے بعد انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کے اندر اپنی انویسٹیگیشن لکھے گا کہ جی میں نے موقع ملاحظہ کیا، میں نے رپورٹ مرگ بنائی، میں نے انجری سٹیٹمنٹ بنایا، میں نے 161 کے سٹیٹمنٹ لکھے، یہ علیحدہ میں لکھ رہا ہوں 161۔ کیوں اب یہ علیحدہ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے علیحدہ کر رہا ہے کہ 161 کا سٹیٹمنٹ ایز اے میٹر آف رائٹ پرووائڈ کرنا ہے ایکیوزڈ کو، حالانکہ ضمنی جو ہے از اے پرائیویٹ ڈاکومنٹ، پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے جس کو ایک ایکیوز ایکسیس کر سکتا ہو۔ اس لیے 161 کا سٹیٹمنٹ وہ سیپریٹ لکھے گا کہ کل کو اس ضمنی سے علیحدہ لکھا ہوا سٹیٹمنٹ اس کو پرووائڈ کر دیا جائے۔ اب 172 CRPC بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جس کے اندر ڈیلی ڈائریز کا پرووائڈ کیا گیا ہے ضابطہ فوجداری کے اندر، اور اس کے بعد پھر آپ اس کو جب ریڈ ود رولز کے ساتھ لے کے چلیں گے تو اس میں تفتیش کا پورا چیپٹر دیا گیا جس کے اندر ان ضمنیز کو، ان فارمز کو نہ صرف پرووائڈ کیا گیا بلکہ ان فارمز کے مطابق چلنا ہے۔ اب پہلا فارم بیرونی کا لگ گیا، نمبر لگ گیا، ڈیٹ لکھی گئی، ٹائم لکھا گیا۔ اب اس کے بعد پہلے فارم کے بعد اندرونی ضمنی از اے کنٹینیوٹی آف دیٹ فرسٹ ضمنی کے بیرونی فارم ایک ہی لگنا ہے، ایکسٹرا اس کو چاہے 50 فارم چاہیے وہ اندرونی ضمنی کے لگائے گا، لیکن یہ 50 کے 50 پیج ضمنی نمبر 1 کے لائیں گے، اور بیرونی ضمنی کا فارم اس دن استعمال نہیں ہوگا انلیس اگلے دن یا اس کے بعد جب بھی وہ سیکنڈ ٹائم اس کی تفتیش کسی اور دن کرے گا تو وہ بیرونی ضمنی کا فارم یوز کرے گا، اس دن اس پہ بیرونی ضمنی نمبر 2 لکھے گا، ڈیٹ لکھے گا، ٹائم لکھے گا اور اپنا پروسیڈ ان کرنا شروع کر دے گا۔ اب پیڈ ضمنی یہ ہے جو اس کی کنٹینیوٹی آف شیٹس ہے، اور فرسٹ بیرونی ضمنی وہ ہے جو وہ فرسٹ ضمنی کا بیرونی کا فارم یوز کرتا ہے۔ یہ بیسک ڈاکومنٹ ہے ضمنی کے حوالے سے جس کا ہم، اور جتنی کنٹینیوٹی آف شیٹس ہے وہ پیڈ ضمنی کہلاتی ہے۔ اب ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نارمل کورس کے اندر ابھی آپ لوگوں نے بہت زیادہ دیکھا ہوگا ٹی وی پہ چل رہا ہے، رانا ثناء اللہ کیس ہم کر رہے ہیں، تو اس کے اندر انہوں نے مختلف 50-60 لوگوں کو شامل تفتیش کیا پولیس نے، لیکن انہوں نے 161 کے سٹیٹمنٹ لکھے صرف 10 لوگوں کے جو پروسیکیوشن کے گواہ تھے۔ ہم نے اپلیکیشن دی کہ جنہوں نے یہ 50 لوگوں کے حکم نامہ طلبی، کسی کو بھی اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر طلب کرتا ہے تو وہ 160 CRPC کے تحت سمننگ لیٹر جاری کرتا ہے کہ آپ فلاں کیس کے اندر آ کے ہمارے ساتھ شامل تفتیش ہوں۔ تو ہم نے کہا جی 50 لوگوں کو انہوں نے بھیجا ہے، تو ان 50 لوگوں کے سٹیٹمنٹ بھی ہمیں پرووائڈ کیے جائیں، چاہے یہ 161 میں لکھیں یا نہیں، بوائلڈ فارم میں لکھیں۔ پولیس لکھتی ہے بار دریافت کہ فلاں بندے نے دریافت پہ یہ بتایا، لیکن اس کو 161 کا سٹیٹمنٹ نہیں بناتے، پیڈ ضمنی میں لکھ دیتے ہیں۔ وہ بھی آپ کا رائٹ ہے کہ آپ بار دریافت لکھا ہوا بھی سٹیٹمنٹ جو بوائلڈ فارم میں ہے 172 کے اندر لکھا ہے، آپ اس کی بھی کاپی ایز اے میٹر آف رائٹ لے سکتے ہیں، اور ایپیکس کورٹ نے اس کو ہیلڈ کیا کہ یہ سٹیٹمنٹ بھی چاہے 161 کے سیکوینس میں نہیں لکھا گیا لیکن یہ سمجھا 161 کا ہی بیان جائے گا۔ اب اس سیکوینس کے اندر کچھ مضروب اس سٹیج کے اوپر ایسے ہیں جو سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اندر بڑا امپورٹنٹ ہے کہ درخواست تیار کرتا ہے تفتیشی، یہ بھی آپ کا ایک ڈاکومنٹ ہے کہ درخواست تیار کرتا ہے کہ اس کی اجازت دی جائے کہ اس کا میں نے سٹیٹمنٹ لکھنا ہے، لیکن پولیس مطلب ڈائریکٹلی ایکسیس نہیں کر سکتی ہے ایک ایسے شخص کو بیان کے لیے جو زیر مشاہدہ ہو یا زیر علاج ہو کسی ہاسپٹل کے اندر۔ وہ درخواست لکھیں گے ایم ایس کے نام، اور اگر ایم ایس سمجھے گا کہ یہ بیان دینے کے قابل ہے تو وہ اس کو اجازت دے دے گا اور وہ اس کا 161 کا سٹیٹمنٹ لکھیں گے۔ تو یہ بھی درخواست بھی ایک اس کا سیکوینس ہے۔ اب اس کے بعد
جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسیڈنگ سپاٹ کے بعد پولیس نے تھانے واپس جانا ہے، اور تھانے واپس جانے کے بعد پولیس نے جیسے اپنے تھانے سے نکلتے ہوئے رپٹ روانگی لکھنی ہوتی ہے، اسی طرح اس نے اپنی رپٹ آمد واپسی تھانہ لکھنی ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس سیکوینس کے اندر اس نے جو سپاٹ ریکوریز کی ہیں، جو پارسل بنائے ہیں، جو بھی اس کے پاس مال مقدمہ ہے، وہ اس نے محرر کے حوالے کرنا ہے فار سیف کسٹڈی. تو اس نے محرر کا بیان اس دن کا لکھنا ہے، اور اس نے رپٹ نمبر محرر نے رجسٹر نمبر 19 کے اندر کہ جو کہ سیف کسٹڈی کے حوالے سے ہے، محرر نے رجسٹر نمبر 19 کے اندر اسپیسیفک مد لکھنی ہے کہ آج فلاں ٹائم اتنے بجے فلاں سب انسپیکٹر نے یہ چیزیں میرے حوالے کی ہیں سیف کسٹڈی کے لیے. میں رپٹ نارمل کیسز کے اندر مجھے 20 سال وکالت کرتے ہوئے ہو گئے، میں نے دیکھا ہے کہ پولیس اس دن کا محرر کا بیان پولیس نے نہیں لکھا ہوتا. اور پولیس نے اگر محرر کا اس دن کا بیان نہیں لکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیف کسٹڈی کی چین جو ہے وہ بریک اپ ہوگی. آپ بریک اپ کر لیں گے جب آپ اسٹیبلش کریں گے کہ اس کا بیان اس نے تحریر نہیں کیا. اب اس کے بعد پولیس پروسیڈ کرنے کے بعد پولیس کا نیکسٹ چیپٹر سٹارٹ کرتا ہے گرفتاری ملزم کے حوالے سے. اور گرفتاری ملزم کے حوالے سے پولیس اپنے طور پہ ملزمان کی سرچ کرتی ہے، اور کچھ ایسے سی آر پی سی کے اندر موڈز دیے گئے ہیں جن موڈز کے تحت پولیس علاقہ میجسٹریٹ کی اجازت سے کچھ پروسیڈنگز کرتی. ایک شخص نامزد ایف آئی آر ہے. اب اس میں امپورٹنٹ بات ایک اور بھی آپ دیکھیے گا کہ نامزد ایف آئی آر کے علاوہ بھی لوگ انٹروڈیوس ہو سکتے ہیں. وہ کس سیکوینس میں انٹروڈیوس ہو سکتے ہیں؟ اور وہ ڈاکومنٹ ہے آپ کی جوڈیشل فائل کا کہ مدعی تتمہ بیان دیتا ہے یا تتمہ درخواست دیتا ہے کہ جی میرا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں بندہ بھی میرا ملزم ہے، اس ملزم کو بھی نامزد کیا جائے. وہ بھی آپ کا ڈاکومنٹ بنتا ہے، وہ درخواست بھی ڈاکومنٹ بنتی ہے، اور جو فرد بیان وہ تتمہ لیتا ہے وہ بھی آپ کا ان ڈاکومنٹس کا ہی حصہ ہے جن پہ ہم اس وقت فوکس کر رہے ہیں. اب اس کے بعد اپنی تلاش کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس اب سال پورا تلاش کرتی رہی. پولیس از ڈیوٹی باؤنڈ، انویسٹیگیٹنگ آفیسر از ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ سمن جاری کروائے، وارنٹ جاری کروائے. اب یہ سمن اور وارنٹ کا چیپٹر جو ہے گو یہ پولیس رولز کے اندر پرووائڈڈ ہے، لیکن آپ سی آر پی سی اٹھائیں گے تو یہ 60s 70s اور 80s کا جو چیپٹر آپ نکالیں گے یہ سارا کا سارا آپ کے سمنز کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کس طریقے سے تکمیل ہوگی، کس طریقے سے ایگزیکیوشن ہوگی. تو وہ سمن یا وارنٹس، اب وارنٹس بیلیبل ہے، نان بیلیبل ہے، اس کی سیکوینس ہے. اب جب بیلیبل یا نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوئے، ملزم نہیں ملا، تو اس کے بعد کیا پروسیڈنگ سٹارٹ کرتی ہے؟ 87 آ جاتا ہے کہ اس کا اشتہار جاری کروایا جائے. اشتہار کی پروسیڈنگ اب سمن، وارنٹ بیلیبل، وارنٹ نان بیلیبل، درخواست برائے کیے جانے جاری کارروائی 87 اشتہاری کی کارروائی کو نہیں فلانا اشتہاری ہے جی. کس سیکوینس میں اشتہاری؟ کہ اس کا کسی مقدمے میں اشتہار جاری ہو گیا، اور اشتہار جاری ہونے کے بعد وہ اشتہاریوں کی پرسکرائبڈ لسٹ میں ڈال گیا کہ جب جہاں پکڑا جائے گا وہ اشتہاری ہونے کی وجہ سے اشتہاریوں کا جو رجسٹر نمبر 4 تیار کیا گیا اس کے مطابق اس لسٹ میں آ جائے گا، وہ اس کو پکڑیں گے. اب ماڈرن ایرا میں کیا ہو رہا ہے کہ جو اشتہاری ہوتا ہے اس کا وہ آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیتے ہیں کہ جہاں پہ وہ آئی ڈی کارڈ دے گا اسی ٹائم پولیس سوئچ آن ہوگی، اس کو پکڑے گی اور متعلقہ پولیس کے حوالے کر دے گی. تو یہ آپ کا 87 کا اشتہار جو ہے یہ بھی جوڈیشل کا فائل کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر اگلی پروسیڈنگ جو ہے 87 کے بعد 88 ہے کہ اس کی جائیداد جو ہے اس کو اٹیچ کرنے کا پروسیس اگر کو کیا گیا ہے تو وہ کیا پروسیس ہے، وہ بھی حصہ جوڈیشل فائل کا بنے گا. آپ کو اس ڈاکومنٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اب اس کے بعد 87 کی کارروائی کے بعد آئی او ایس ڈیوٹی باؤنڈ کہ اس نے 4 لوگ نامزد تھے، 3 پکڑ لیے ہیں، چوتھا بندہ نہیں مل رہا. وارنٹ بھی لے لیا، وارنٹ لینے کے بعد اس نے اشتہار بھی لے لیا. اب اس نے اس کا اس ڈیوٹی باؤنڈ کے 512 کا اس کا چلان بنائے گا. اور اب پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ آنے کے بعد پروسیکیوشن سروس کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آ گئی کہ وہ چلان کی اسکروٹنی کریں گے.
173 آپ پڑھتے ہیں، اس میں اسکروٹنی آف چلان کا دیا گیا. اسی طرح اس کو اب آپ کو کپل کرنا پڑتا ہے ریڈ ود 97 آف پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ کہ اس کے اندر اسکروٹنی آف چلان 173 میں دیا ہے، لیکن 97 کی رپورٹ جو ہے وہ پروسیکیوٹر نے جو اسکروٹنائز کیا تھا، جو اس نے آبجیکشنز لیے، وہ ساری کی ساری اپنی رپورٹ دے گا کہ ادھر یہ پروسیڈیبل ہے، یہ پروسیڈیبل نہیں ہے، نہیں ہے تو کیوں ہے تو کیوں، پوری اس کی ریزننگ دے گا. تو یہ بھی آپ کا حصہ ہے جوڈیشل فائل کا. اس کے بعد 512 اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج 4 لوگوں کا اگر کورٹ چلان لیتی ہے تو 5ویں کا 512 اس لیے لے گی کہ اگر یہ گواہان جو آج ریکارڈ کر رہے ہیں اور کل کو وہ شخص پکڑا جائے، اس وقت کچھ گواہ فاتر العقل ہو گئے یا کچھ گواہ فوت ہو گئے، تو یہ ایویڈنس کو پرزرو کیا جائے گا اسٹیج پہ کہ جب وہ اشتہاری کل کو پکڑا جائے تو وہ یہ عذر نہ لے سکے کہ جناب اب تو گواہ مر گیا. اس چیز کو اس ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے کہ کل کو اس کے اگینسٹ اس کو پڑھا جا سکے. اس کے بعد میں اس میں ایک اور بھی منشا جو میں اپنا ذہن اپلائی کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی ایک ریزن اور بھی ہمارے پنجاب کے اندر کیسز ہم نے دیکھے کہ جن کیسز کے اندر گواہ کو قتل کر دیا گیا، سبسیکوینٹلی اشتہاری نے گواہ کو قتل کر دیا کہ یہ میرے اگینسٹ شہادت نہ دے. میں سمجھتا ہوں کہ 512 کا اگر میں سمجھوں، میری عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر 512 میں اس کی شہادت لکھی گئی ہے تو اشتہاری یہ سمجھے کہ اب تو شہادت ہوگی، اب اس کو قتل کرنے کا تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا کیونکہ شہادت تو پہلے لکھی گئی. یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے میری عقل ناقص کے مطابق کہ 512 کا پروسیڈ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ گواہ کو ایک سیفٹی بھی پرووائڈ کی جائے کہ وہ اگر کل کو کہیں باہر چلا گیا یا کچھ جو 512 کا سیکوینس ہے اس کو پرزرو کیا جاتا ہے. تو یہ بھی 512 کا چلان بھی اس جوڈیشل فائل کا حصہ ہے. اس کے بعد 4 لوگوں کو اگر نامزد کیا، ہو سکتا ہے کہ پولیس پروسیڈنگز کے اندر، پولیس انویسٹیگیشن کے اندر پولیس اس نتیجے پہ پہنچی ہو کہ ایک شخص اس دن یہاں تھا ہی نہیں، وہ دبئی تھا. انہوں نے ٹریک کیا، ریکارڈ نکالا اور انہوں نے اس ٹریول ہسٹری کو بنیاد بنا کے اس کو ڈسچارج رپورٹ اس کی تیار کر دی اور کورٹ نے اس کو ڈسچارج کیا یا نہیں کیا، جو بھی پروسیڈنگ ہے وہ اس کی ڈسچارجگی کے حوالے سے پروسیڈنگ بھی آپ کی جوڈیشل فائل کا ایک ڈاکومنٹ ہے اور وہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. اب ایک ملزم کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے، انویسٹیگیٹنگ ایجنسی، اب اس کو مینڈیٹری پروویژن 167 CRPC آپ پڑھتے ہیں کہ مینڈیٹری پروویژن کیا ہے کہ اس کو نیئرسٹ میجسٹریٹ کے پاس ودن 24 آورس. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے CRPC پڑھی ہے. مجمع سو رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کیا بات ہے، نہیں سمجھ آ رہی ہے. 167 کا خدیجہ آپ کو نیند آ رہی ہے. 167 جو ہے اس میں پرووائڈ کیا گیا پروسیجر کہ کس طریقے سے آپ ایک گرفتار ہوئے شخص کو کس طریقے سے پیش کریں گے. اچھا ایک اور بات میں بتاؤں کہ آپ لوگوں کے جو ذہن میں سوال ہے نا، آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو اس سیکوینس کے اندر جو ریکویسٹ فارورڈ کرتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر بیفور دی کنسرنڈ علاقہ میجسٹریٹ، وہ ریمانڈ پیپر ہے کہ وہ ریمانڈ پیپر پر اس کی ریکویسٹ کرتا ہے 2 سیکوینس کے اندر کہ اس کو ریمانڈ مجھے فزیکل دیا جائے. دیر آر 2 ٹائپس آف ریمانڈ، ون از فزیکل ریمانڈ، ادر از جوڈیشل ریمانڈ. کہ اگر اس کو وہ ریمانڈ اس کا فزیکل لینا چاہتا ہے تو فزیکل ریمانڈ کی ریکویسٹ کرے گا، اور اگر وہ اس کا جوڈیشل کروانا چاہتا ہے تو اس کو وہ جوڈیشل کروانے کے لیے بھی ریمانڈ پیپر، اور ہر ریمانڈ پیپر پر متعلقہ میجسٹریٹ صاحب جو ہیں حاضری لگانے کے بعد اس ملزم کی اس کے نیچے وہ سارا پروسیڈ کرتے ہوئے اپنا آرڈر پاس کریں گے کہ آئدر وے اس کا ریمانڈ دینا مناسب ہے یا اس کو جوڈیشل کر دیا جائے. تو اس میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ 14 دن کا ریمانڈ زیادہ ہونا ہے. نارملی جو ہمارے کیسز ہیں نیب کو چھوڑ دیں، ATC کو چھوڑ دیں، وہ اسپیشل اسٹیچوٹ ہے، لیکن جو نارملی PPC کے اوفینسز ہیں اس میں آپ کا 14 دن کا زیادہ ریمانڈ، لیکن وہ 14 دن کا ریمانڈ اکٹھا نہیں دیا جاتا. انٹرپریٹیشن آپ پڑھیں، واب الخیری کیس ہے، آپ پڑھ لیں، نیٹ پر ڈالیں، نکل آئے گا سارا کہ انہوں نے
انٹرپریٹ کیا 167 کو کہ آپ نے میجسٹریٹ نے کیا کیا دیکھنا ہے کہ ریمانڈ اگر دینا ہے تو کس طرح سے دینا ہے, کیوں دینا ہے, ریزن کیا ہے, اور سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا مرحلہ کیا چل رہا ہے اور انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی پروگرس کیا تھی پریویس ریمانڈ کے اندر, کوئی بھی ریمانڈ دیتے ہوئے. تو یہ ریمانڈ کا پورا ایک چیپٹر مجھے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, مجھے انہوں نے یہ سلمان وغیرہ نا ذاتی زندگی میں میرے شاگرد ہیں اور شرارتی ہیں. اب یہ 2 گھنٹے کے اندر انہوں نے مجھے کہا کہ میں پورا ٹرائل سمجھا دوں, جو سمجھنے مجھے 20 سال لگے. تو کوشش کروں گا کہ ان 2 گھنٹے میں جو زیادہ زیادہ سمجھا سکوں. ریمانڈ کے حوالے سے وہاب الخیری کیس بہت زیادہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر پورا کا پورا سیکوینس کہ ایک پروسیس کو پراپرلی اڈاپٹ نہ کرتے ہوئے ایک جوڈیشل آفیسر کو اپنی جوڈیشل سروس سے ہاتھ دھونے پڑ گئے, اور انہوں نے بڑی منت اور سماجت کرنے کے بعد سروس چھوڑی ایک غلط ریمانڈ دینے کے لیے. تو آپ امپورٹنس دیکھیں کہ ریمانڈ کی کتنی زیادہ امپورٹنس ہے ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر. تو ریمانڈ پیپر جو ہے یہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے. اب اس کے بعد پولیس کسی کو گرفتار کرنے کے بعد فزیکل اگر اس کا ریمانڈ لیتی ہے تو پولیس 3rd ڈگری استعمال نہیں کر سکتی, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 3rd ڈگری استعمال کر رہے ہیں تو پھر پروسیس از دیٹ کہ آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں علاقہ مجسٹریٹ کو کہ ان کا ملاحظہ کروایا جائے, اور ملاحظہ ہونے پہ میڈیکل ہوتا ہے اور وہ پروسیڈ کرتا ہے, وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے. لیکن اگر ملزم ڈسکلوجر کر دیں کہ جی میں فلاں چیز ڈسکلوز, اب دیکھیں آپ اس کے لیے قانون شہادت اگر آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں تو پولیس کے پاس کیا وہ کوئی بھی ڈسکلوجر جو ہے وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے. 38 آرٹیکل آپ پڑھتے ہیں نا. اب وہ کہتا ہے میں فلاں جگہ سے پسٹل برآمد کراتا ہوں, اور وہ پسٹل برآمد ہوتا ہے, کل کو وہ فرد بھی ایگزیبٹ ہو جاتی ہے اور وہ ایڈمیزیبل ہو جاتا ہے. کیوں ایڈمیزیبل ہو جاتا ہے؟ کیا وہ ڈسکلوجر پولیس کے پاس نہیں ہے؟ آرٹیکل 38 کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کی ایکسیپشن 40 میں دی ہوئی. کیوں دی ہوئی ہے؟ کہ اگر کوئی نیو فیکٹ ہے جو پہلے انویسٹیگیشن میں پرووائڈڈ نہیں تھا کہ پسٹل کہاں پڑا ہے نہیں پتہ, اب جو اس نے ڈسکلوز کیا اور ادھر سے پسٹل برآمد ہوا اور پسٹل کھول کے ساتھ میچ کر گیا تو یہ ڈسکوری ہے. یہ آرٹیکل 40 ایکسیپشن ہے 38 کی کہ اب یہ بیان گو پولیس کی کسٹڈی میں تھا لیکن یہ ایڈمیزیبل ہو جائے گا ایویڈنس کے اندر. تو اس طریقے سے جو ریکوری پروسیڈنگز ہیں اس میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے وہ فرد بناتا ہے برآمدگی کی جو برآمد ہوا ہے, 161 کے اسٹیٹمنٹ لکھتا ہے. اس کے بعد فرد نشاندہی کہ جس طریقے سے جہاں اس نشاندہی کی جیسے نقشہ موقع بنایا جاتا ہے اس طرح نقشہ بلا سکیل تفتیشی جو ہے وہاں پہ موقع برآمدگی کا بناتا ہے. یہ بھی آپ کا ایک ڈاکومنٹ ہے آپ کی اس مثل کا فائل کا. اب اس کے بعد کئی کیسز ایسے ہیں کہ جس میں ملزم کہتا ہے کہ جی میں کنفیس کرنا چاہتا ہوں, میں 164 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں. تو 164 کا اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ 164 پڑھیں گے تو اس کے اندر پروسیجر پرووائڈ کیا گیا. یہاں پہ بات بہت امپورٹنٹ ہے جو میں نے شروع میں کی تھی کہ 164 کے اندر بھی پروسیجر حالانکہ CRPC پرووائڈڈ نہیں ہے, 164 بھی آپ کو ملا کے پڑھنا پڑتا ہے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے ساتھ. اس میں دیا پروسیجر کہ کس طریقے سے 164 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا جائے گا. اب اس کی انٹرپریٹیشن آپ اٹھا کے دیکھیں کہ اگر پولیس 164 کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانے کے لیے لے گئی تھی اور میجسٹریٹ نے واپسی بھی پولیس کے حوالے کر دیا کہ اس کو جوڈیشل کراؤ تو وہ ایڈمیزیبل نہیں رہے گا. اس 164 جس میں اس نے کنفیس بھی کیا ہوا ہے اس کو اس کے اگینسٹ استعمال نہیں کیا جا سکے گا. اب اگر آپ نے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر پڑھا ہی نہیں, آپ 164 آپ نے کہا جی اس نے تو کنفیس کر لیا, سزا دلا گھر آ جاؤ گے. بات یہ ہے کہ امپورٹنس کیا ہے کہ اگر وہ ایڈمیزیبل ہے تو کیوں ہے, اور اگر وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے, بڑی ضروری ہے. اب اس سیکوینس کے اندر درخواست جو ہے وہ ایک تفتیشی لکھتا ہے 164 کے بیان کو ریکارڈ کرانے کے لیے, اور میجسٹریٹ صاحب پھر اس پروسیجر کے تحت 164 کا اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں. اور یہ 164 کا اسٹیٹمنٹ بھی اگر ملزمان گرفتار ہیں تو پروسیجر یہ ہے کہ رائٹ آف کراس ایگزامینیشن پرووائڈ کرے گا میجسٹریٹ ان ایکیوز پرسنس کو, ان کو طلب کرے گا, اور وہ اپنے وکیل صاحب کے تھرو یا اپنے خود یا جج صاحب اس کے بہاف پہ سوال و جواب کراس ایگزامینیشن کریں گے
اور اگر یہ کراس ایگزامینیشن کا رائٹ نہیں دیا گیا تو پھر وہ 164 کا سٹیٹمنٹ اس کے اگینسٹ یوز نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی پرووائڈڈ ہے، اور یہ پوری پروسیڈنگ بھی آپ کی جوڈیشل فائل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ انویسٹیگیشن کے حوالے سے ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، کہ نامعلوم شخص گرفتار ہو گیا اور وہ نامعلوم شخص کو مدعی یا گواہ جانتے نہیں ہیں کہ نام کیا ہے، ولدیت کیا ہے، کہاں کا رہنے والا، لیکن آپ اکثر ایک فقرہ دیکھتے ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کہ 4 نوجوان جس میں سے 2 کے قد درمیانے، رنگ آدمی، جن کو سامنے آنے پر میں شناخت کر سکتا ہوں۔ کیا ہوا کہ پہلے یہ اس کے واقف نہیں ہیں، انسیڈنٹ کے ٹائم پر پہلی دفعہ ملاحظہ کیا۔ سسٹر آگے آ جاؤ، آپ سے ہوں، آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، تو سامنے آنے پہ شناخت کر سکتا ہوں۔ وہ کس پروسیڈنگ میں ہوگا؟ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔ اب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کا اگر آپ دیکھیں چیپٹر، تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کی بھی درخواست آئیو متعلقہ میجسٹریٹ صاحب کو کرے گا کہ یہ میں شناخت پریڈ اس کی کرانا ضروری ہے۔ اور جو جن نامعلوم اشخاص کو اگر پولیس نے پکڑ لیا ہے تو پولیس ان کو مفلڈ فیسز کے اندر، آپ اکثر دیکھیں کچہری میں منہ پر کور ڈال کے لاتے ہیں، مفلڈ فیسز کے اندر لائیں گے تاکہ پہلے مدعی یا گواہ اس کو دیکھ نہ سکیں، اور ان کو جوڈیشل کروا دیا جائے گا۔ فار واٹ ریزن؟ فار کنڈکشن آف آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ۔ اور جب آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوگی، پروسیجر بڑا سمپل ہے، اگر وہ شناخت کر لیں گے تو ان کو فزیکل ریمانڈ دیا جائے گا، اگر شناخت نہیں کریں گے تو ان کو کیس سے ڈسچارج کر دیا جائے گا کہ ان کو شناخت نہیں کیا گیا۔ اب اس سیکوینس کے اندر شناخت پریڈ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے، اور شناخت پریڈ کے ڈاکومنٹ بھی آپ کا جوڈیشل فائل کا حصہ ہے۔ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر میجسٹریٹ صاحب نے 4 یا 3 یا 2 ملزمان کی 1 گو کے اندر اکٹھی شناخت پریڈ کر دی ہے، جوائنٹ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کر دی ہے، تو وہ ایڈمیزیبل پیس آف ایویڈنس نہیں ہے۔ اس پہ بھی آپ کو ججمنٹس بے شمار جو ہیں وہ مل جائیں گی، اور اس بات پہ گو صحیح شناخت کر لیا جائے گا، لیکن پھر بھی اس کو، اس آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کو ایڈمیزیبلٹی کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ جو ہے یہ بھی آپ کا جوڈیشل فائل کا حصہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ پری ریسٹ بیل کنفرم ہو جاتی ہے چلان آنے سے پہلے، کچھ لوگوں کی آفٹر ریسٹ بیل گرانٹ کر دی جاتی ہے۔ اب آپ جب چلان دیکھتے ہیں 173 کی رپورٹ دیکھتے ہیں تو وہ مختلف خانوں پہ کمپرائز کرتی، پہلا خانہ، خانہ نمبر 2، خانہ نمبر 3، خانہ نمبر 4، خانہ نمبر 5، خانہ نمبر 6، تو اس طرح 7 مختلف خانے ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ بھی پولیس رولز کے اندر پرسکرائبڈ فارم دیا گیا کہ خانہ نمبر 1 میں مدعی کا نام لکھا جائے گا۔ اب خانہ نمبر 2 بڑا امپورٹنٹ ہے، اور امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر آپ نے پولیس رول نہیں پڑھا اور آپ نے چلان کو نہیں دیکھا تو آپ کو سمجھ نہیں لگ سکتی کہ خانہ نمبر 2 میں اگر 3 لوگ پلیس کیے گئے ہیں تو اس میں سے بے گناہ کون سا ہے اور اس میں سے گنہگار کون سا ہے، اشتہاری کون سا ہے۔ جن لوگوں کو لال رنگ کی بال پوائنٹ سے تحریر کیا گیا ہوگا، نوٹ کیجئے گا، لال رنگ کی بال پوائنٹ سے جس کا نام تحریر کیا ہوگا، جیسے وہ پیچھے میرا شاگرد بیٹھا خاور، اس کا نام لکھا ہوا لال رنگ کی بال پوائنٹ سے، اس کا مطلب ہے کہ خاور اشتہاری ہے، خاور نہیں مطلب ملزم۔ اور جس کا نام نیلی اور کالے رنگ کی روشنائی سے لکھا ہوگا، جیسے یہ جام بیٹھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پولیس کی تفتیش کے مطابق اس کے خلاف کوئی ایوٹا آف ایویڈنس نہیں ہے، پولیس تفتیش کے مطابق یہ بے گناہ ہے۔ تو یہ بیسیکلی پھر خانہ نمبر 3 میں وہ لوگ ہیں جن کو پولیس تفتیش نے گنہگار کیا۔ اب 3 اور 4 جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کو پولیس تفتیش نے گنہگار کیا، لیکن 3 والا وہ ہے جو جوڈیشل ہے کہ اس کی کسٹڈی جیل احکام کے پاس ہے، 4 والا وہ ہے پولیس تفتیش میں گنہگار ہے لیکن چلان آنے سے پہلے اس کو شورٹیز کے حوالے کر دیا، بیل ہوگی، پری ریسٹ بیل کنفرم ہوگی، آفٹر ریسٹ بیل ہوگی۔ اب ان کا چلان جب دینا ہے تو اس کے ساتھ بیل گرانٹنگ آرڈر ساتھ لگانا ہے، مچلکہ ساتھ لگنا ہے کہ یہاں سے سمن کرنا ہے کورٹ نے کل کو کہ یہ فلاں بندے کو جو تھا اس کا شورٹی بانڈ یہ لگا ہوا ہے، اس کو اب طلب کرنا ہے، تو اس کو طلب کرنا ہے تو کس شورٹی بانڈ
شورٹی کون تھا کہ جس کو سمن کیا جائے کہ اس کو پیش کر. تو اس سیکوینس کے اندر آپ کا جو یہ سارا کا سارا سیکوینس ہے، بیل گرانٹنگ آرڈر، وہ چاہے پری ریسٹ بیل تھی یا آفٹر ریسٹ بیل تھی، اور جو مچلکہ جات دیے گئے تھے، یہ بھی آپ کا جوڈیشل فائل کا حصہ ہے. اور پرپز میں نے آپ کو بتایا کہ شورٹیز کو نوٹس کرنا ہے کہ سمن کیا جائے گا. اب اس کے بعد سیکوینس ہے سزا سلپ پلس فرض شناخت، کہ ایک شخص گرفتار ہوا ہے، پولیس نے جوڈیشل CRO ڈپارٹمنٹ آپ کا کرمنل ریکارڈ کا CRO ڈپارٹمنٹ ہے، جس کے اندر ہر ملزم کے بایو میٹرکلی نشان لیے جاتے ہیں تاکہ اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جائے. اب اٹ از دی ڈیوٹی آف دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر کہ اس کے جو پریویس کیسز ہیں وہ CRO سے اس کا ریکارڈ کا حصہ لے، اور یہ بھی آپ کی جوڈیشل فائل کا حصہ ہے جو اس کا سابقہ ریکارڈ ہے. اور ساتھ سزا سلپ ہے کہ اس سزا سلپ کے اندر اس کا نام، ولدیت، کہاں کا رہائشی، اور پریویسلی کن کن مقدمات کے اندر اس کو سزا ہو چکی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب چارج فریم کرتی ہے کورٹ اور پروسیکیوشن اگر یہ چاہے کہ اس کو پریویس سزا ہونے کی وجہ سے بھی فل ڈوز ملنی چاہیے، تو اٹ از دی ڈیوٹی آف دی پروسیکیوشن کہ پھر وہ چارج کے اندر پریویس کنوکشن پرووائڈ کریں گے اور وہ چارج کے اندر اسے پٹ کی جائے گی. تو اس لیے سزا سلپ جو ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے جو آپ کی جوڈیشل فائل کا حصہ ہوتا ہے. اس کے بعد ریکارڈ CRO ہے. سیکنڈ سیکوینس کہ کچھ ملزمان یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو موقع پہ اس دن تھے ہی نہیں اور ہم فلاں جگہ پہ تھے. تو اب آج کے دور کے اندر CDR ایک ڈاکومنٹ ہے جس سے کسی کی بھی لوکیشن لینے کے لیے پولیس ہیلپ کرتی ہے. آپ ایک لفظ بڑا سنتے ہوں گے، یہ عابد ملی والے کیس میں آپ نے بڑا سنا ہوگا، جیو فینسنگ. جیو فینسنگ بیسیکلی ان ماڈرن ڈیوائسز کا جو آرٹیکل ہے 164 قانون شہادت کا، یہ بیسیکلی اس کو ڈیل کرتا ہے. ابھی آپ ارشد ملک کیس دیکھ رہے ہیں، پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. اس سے پہلے بھی کیسز، وہ دھرنا کیس آیا تھا، اس کے اندر بھی یہ سارے کے سارے ماڈرن ڈیوائسز کے ساتھ جو ایویڈنسز آ رہی ہیں اس کے حوالے سے آرٹیکل 164 کو انٹرپریٹ کر رہی ہے ہماری اگست سپریم کورٹ. اور وہ ہمارے لیے اب ہم یوز کر رہے ہیں کہ ان ڈیوائسز سے لی گئی ایویڈنس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے اور ویدر دے آر ایڈمیزیبل اور ناٹ. تو اس سیکوینس کے اندر CDR. اب اس کے بعد تفتیشی مختلف سیمپلز بھی جو آتا ہے، ڈاکٹر بھی جو آتا ہے کیمیکل ایگزامینر کے لیے کہ ادھر وے کو زہر خوانی تو نہیں، زہر خوانی کا اگر کیس ہے تو یہ رپورٹس جو ہیں، کیمیکل ایگزامینر رپورٹ ہے، یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. DNA رپورٹ ہے، PFSA رپورٹ ہے. اب PFSA رپورٹ جب میں آپ کو بتاؤں تو اس کا ڈاکومنٹ اس لیے ضروری ہے کہ اب فرانزک سائنس کا جو ایکٹ ہے اس کے مطابق آپ کا فرانزک سائنس لیبارٹری کے موبائل یونٹس ہیں جو موقع ملاحظہ کرتے ہیں، کرائم سین کو سیکیور کرتے ہیں، ایویڈنسز کلیکٹ کرتے ہیں، انوینٹری بناتے ہیں. تو یہ بھی ڈاکومنٹ آپ کا جوڈیشل فائل کا حصہ ہے کہ فرانزک سائنس لیبارٹری نے موقع پہ سیمپلنگ کس طرح کی. اور یہ ایک اور بات میں بتاتا چلوں آپ کو کہ نارملی پولیس کرتی ہے کہ سیمپلنگ ان سے کرواتی ہے، ان کا 161 کا اسٹیٹمنٹ ہی نہیں لیا ہوا ہوتا. تو سیمپلنگ کرنے والے کا 161 کا اسٹیٹمنٹ ہی نہیں، تو پروسیکیوشن کس طریقے اس پہ رلائی کر سکتی ہے؟ سیفلی رلائی نہیں کیا جا سکتا، جس وجہ سے لوگ ایکوٹ ہو جاتے ہیں. اور عام طور پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جی پولیس پکڑتی ہے اور عدالتیں چھوڑ دیتی. بھئی عدالتیں کسی کی خواہش پہ تو سزا نہیں دے سکتی. آپ کو ایک چین مینٹین کرنی ہے، جس نے سیمپلنگ کی ہے اس کا اسٹیٹمنٹ ہی نہیں ہے تو آپ ثابت کس طرح سے کریں؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ رکھتا ہے. اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا بلاسٹک ایکسپرٹ کہ وہ سافٹ ویپن یا مکینیکل وائلنس کے حوالے سے ڈاکٹر نے جو اوپائن کرنا ہے اس کے لیے بلاسٹک رپورٹ جو ہے وہ بھی آپ کی اس فائل کا حصہ ہے. اسی طرح بوائل اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں. پھر چلان 173 بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 173 کا چلان بناتے ہوئے اس چلان کے اندر جن ڈاکومنٹس پہ پروسیکیوشن رلائی کر رہی ہے وہ ساری تفصیل پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے خانے آپ کے سامنے ہیں اور ان خانوں کے بعد اس فائل کے اندر جو جو چیزیں اور آتی ہیں، ابھی آپ 18A آف پولیس آرڈر دیکھتے ہیں. ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن کسی ملزم کی تفتیش سے ایگریوڈ ہو کے کمپلیننٹ چلا جاتا ہے چینج آف انویسٹیگیشن میں. کسی کو یہ لگتا ہے کہ مجھے غلط چلان کر رہے ہیں تو ملزم چلا جاتا ہے چینج آف انویسٹیگیشن. تو چینج آف انویسٹیگیشن کا بھی 18A کا جو پروسیجر دیا گیا اس کے اندر ریکمنڈیشنز آف بورڈ ہے. تو وہ جو بورڈ کی پروسیڈنگ ہے وہ بھی آپ کا جوڈیشل فائل کا حصہ ہوتا ہے کہ جس کو پروسیکیوشن کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے کہ اگر انویسٹیگیشن چینج ہوئی تو کیوں ہوئی، کس کی درخواست پہ ہوئی اور کیا آرڈر ہوا تھا. تو وہ ریکمنڈیشنز بھی اس کا حصہ ہے. اب اس کے بعد بڑی
اہم بات یہ ہے کہ چلان بن گیا. اس میں اب آپ کو جو ذہن میں بات رکھنی ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جب اپنی تفتیش مکمل کر لیتا ہے تو انویسٹیگیٹنگ آفیسر متعلقہ ایس ایچ او جو کہ آپریشنل ونگ کا ہے اس کو وہ کہتا ہے کہ جی اس کا چلان پریپیئر کر دیں, اور ایس ایچ او چلان پریپیئر کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دی انویسٹیگیشن کنڈکٹیڈ بائی دی انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اور وہ پرسکرائبڈ مینر میں چلان بناتا ہے, اور چلان بنانے کے بعد انویسٹیگیٹنگ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جمع کراتا ہے. اب 173 سی آر پی سی آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر اسکروٹنی آف چلان کا پروسیجر پرووائڈ کیا گیا کہ کتنے دن کے اندر چلان کو سکروٹنائز کیا جائے گا, آبجیکشنز فائل کیے جائیں گے. اب اس کو آپ کو پڑھنا پڑے گا ریڈ ود سیکشن 97 آف پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ کہ اس کے اندر پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ کس طریقے سے 97 پہ پروسیکیوٹر اس کا چلان کے حوالے سے اپنی اسیسمنٹ رپورٹ شیٹ بنائے گا, اور یہ اسیسمنٹ رپورٹ شیٹ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ سارے کے سارے آبجیکشنز اوور رول کرے یا آبجیکشن لگا کے اعتراضی چلان واپس کر دے, اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر وہ اعتراض اپنے کلیئر کروانے کے بعد چلان دوبارہ جمع کروا دے. اور اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے چلان کے اعتراض مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر پروسیکیوٹر اس چلان کو سینڈ ٹو کورٹ کر دیتا ہے, وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے. اب یہاں پہ آ کے انویسٹیگیشن کا پروسیس ختم ہو جاتا ہے. اب یہاں سے آپ کا سٹارٹ کرتا ہے کرمنل ٹرائل. اب کرمنل ٹرائل کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ دو بیسیکلی ٹرائلز پرووائڈڈ ہیں پی پی سی کے, ون از میجسٹریل ٹرائل اینڈ ادر از سیشن ٹرائل. اب یہ بھی سیکنڈ اسکیجول کے اندر پرووائڈڈ ہے کہ کون سا ٹرائل جو ہے وہ میجسٹریل ٹرائل ہوگا اور کون سا ٹرائل سیشن ٹرائل ہوگا. ابھی بہت سے کچھ ایسے اوفینسز ہیں کہ جس کے اندر یہ کنفیوژن دور نہیں ہو رہی کہ آپ سیکشن پڑھتے ہیں 371A 371B, وہاں پہ لکھا ہے کورٹ آف سیشن. میں نے تو کورٹ آف سیشن میں آج تک اس کا ٹرائل ہوتے نہیں دیکھا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ اگر کراچی چلے جائیں تو وہاں پر سیشن جج کمپرائز کرتا ہے ایڈیشنل سیشن ججز پہ اور ساتھ اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز. آپ یہاں مجسٹریٹ کہتے ہیں دفعہ 30 کہ ایسے اوفینسز سیکشن 30 جب آپ نکالتے ہیں کہ ڈیتھ اور لائف کے علاوہ جو اوفینسز ہیں اس میں سیکشن 30 کا مجسٹریٹ جو ہے وہ ٹرائی کرتا ہے. اب ویسے آپ دیکھیں میجسٹریل اگر آپ لمٹ دیکھیں تو 7 سال سے تو زیادہ سزا والا کیس جو ہے اس کو میجسٹریٹ ٹرائی نہیں کر سکتا. 324 337 ڈی دیکھیں تو اس کی 10 سال سزا ہے. وہ کیوں ٹرائی کر رہا ہے؟ وہ بیسیکلی دفعہ 30 کے تحت اسپیشلی امپاورڈ ہے, سیشن ٹرائل ہی کر رہا ہے لیکن میجسٹریٹ سیکشن 30 کر رہا ہے. کراچی میں وہ ایز اے اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کر رہا ہے, یہاں پہ دفعہ 30 میجسٹریٹ کے کر رہا ہے. تو یہ سیشن ٹرائل ہی ہے جو سیکشن 30 کا میجسٹریٹ کر رہا ہے. اس لیے آپ کو سیکنڈ اسکیجول کے اندر یہ کورٹ آف سیشنز لکھا ہوا نظر آتا ہے. اب اس کے بعد 241 نکال لیں یا 265 دیکھ لیں. بیسک سیکوینس جو ہے ٹرائل پروسیڈنگز جو ہیں وہ آلموسٹ آل ٹوگیدر سیم ہی ہیں کہ سب سے پہلے حاضری پہ کیس ہے کہ چلان آئے گا, کوگنیزنس لے لی میجسٹریٹ نے, دیکھا جورسڈکشن وائز کہ یہ 302 کا ٹرائل ہے, میں تو ٹرائی نہیں کر سکتا. اب اس کا پروسیجر کیا ہے کہ 302 کا ٹرائل ڈائریکٹلی لے کے نہیں آنا تفتیشی نے سیشن جج کے پاس, چلان انویسٹیگیشن گھومتی ہے میجسٹریٹ کے اگینسٹ, علاقہ میجسٹریٹ ریمانڈ دے رہا ہے, علاقہ میجسٹریٹ ڈسچارج کر رہا ہے, علاقہ میجسٹریٹ ڈسچارج کی ٹرن ڈاؤن کر رہا ہے, علاقہ میجسٹریٹ سپرداری دے رہا ہے, علاقہ میجسٹریٹ از دی ایڈمنسٹریٹو آفیسر آف دی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. اب پہلا چلان وہاں پہ آ گیا, کوگنیزنس لی, نئی جورسڈکشن سیشن جج کو بھیج دیا, اور سیشن جج نے اس کو سبسیکوینٹلی آگے انٹرسٹ کرنا ہے کسی بھی ایڈیشنل سیشن جج کو کہ اس کو ٹرائل کیا جائے. اب ایک ایسا اوفینس ہے جو سیشن کا ہے لیکن میجسٹریل سیکشن 30 کا, اس کو ریفر کر دینا, وہ انٹرسٹ کر دے گا. اب اس سیکوینس کے اندر جب چلان اپنی متعلقہ عدالت میں پہنچ گیا تو اس متعلقہ عدالت کے اندر جو پروسیجر ہے دیٹ از پرووائڈڈ 241 اگر میجسٹریل ہے تو 265 اگر وہ سیشن ٹرائل. تو سب سے پہلے کیا سیکوینس ہے کہ جی حاضری. اب اس میں بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ چلان جب تک نہیں آتا 302 کا ملزم
نارکوٹکس کا ملزم بھی میجسٹریٹ کے پاس اپنی حاضری کرتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ جیل سے. کیونکہ وہ اس کا جوڈیشل ریمانڈ جو 14 دن کا دیا گیا ہے وہ اس وقت تک چلنا ہے جب تک متعلقہ عدالت کے اندر چلان چلا نہیں جاتا اور متعلقہ عدالت اس کو اس کی حد تک وارنٹ جاری نہیں کر دیتی کہ اس کو میری عدالت میں فلاں تاریخ کو پیش کیا جائے. اور جب جیل اتھارٹیز کو متعلقہ عدالت وارنٹ بھیج دیتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کا سٹیٹس اس ملزم کا انڈر ٹرائل پرزنر ہو جاتا ہے. اور انڈر ٹرائل پرزنر جو ہے وہ اس وارنٹ کے اگینسٹ پھر جب اپنی متعلقہ عدالت میں پیش ہونا شروع ہو جائے گا تو اس کو پھر اس کے جوڈیشل ریمانڈ کا سیکوینس ختم ہو جائے گا. اس کو میجسٹریل عدالت میں نہیں بھیجا جائے گا بلکہ اس کو متعلقہ اپنی عدالت جہاں پہ اس کا ٹرائل ہو رہا ہے وہاں پہ اس کو ٹرائی کرنا شروع کر دیا. اب جس ٹائم رپورٹ آتی ہے پولیس 173 کی جس کو ہم چلان بھی کہتے ہیں تو فرسٹ تھنگ از ایک عدالت کے لیے کہ انہوں نے حاضری پوری کرنی. کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی حد تک وہ گنہگار ہیں، خانہ نمبر 3 میں ہیں، وہ جیل میں ان کا وارنٹ جاری ہو جائے گا. کچھ ایسے ہیں جن کی حد تک بیل ہوئی ہوئی ہے، شورٹی بانڈ تھا تو وہ شورٹی کو سمن کریں گے، نوٹس کریں گے اسے ایکیوزڈ کو کہ آ کے شامل ہو. وہ نہیں آتا تو شورٹی کے خلاف کریں گے پروسیڈنگ. اور اگر وہ آ جاتا ہے اور حاضری پوری ہو جاتی ہے تو اس حاضری پوری ہونے کے بعد اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خانہ نمبر 4 میں آیا ہے بیل آؤٹ ہو کے اور اب وہ آ کے عدالت میں نہیں پیش ہو رہا. اب اس وقت اس کے سمن جاری نہیں ہوئے تھے، کیوں؟ اس نے پری ریس بیل کرا لی، بیل ہونے کے بعد بیل کنفرم ہوگی. اب عدالت اس سٹیج پر پھر وہی پروسیس اڈاپٹ کرے گی جو اس وقت کے تفتیشی نے کسی اور کے لیے کیا کہ سمن جاری کریں پہلے. اگر کیس سمن کیس ہے وہ کیسے پتہ چلے گا؟ سیکنڈ اسکیجول کے اندر دیا ہوا آفینس کے آگے کہ آئدر ویز اے کیس آف سمنس فرسٹ انسٹنس کے اندر یا یہ وارنٹ کا جو آفینس ہے اس کے مطابق کورٹ پروسیڈ ان کرے گی کہ اگر سمن کیس ہے تو فرسٹ انسٹنس کے اندر سمن جاری کرے گی، اگر وارنٹ کیس ہے تو فرسٹ انسٹنس کے اندر وارنٹ جاری کرے گی. اب وہ وارنٹ پہ آ جاتا ہے، حاضری پوری ہوگی، نہیں آیا تو پھر نان بیلیبل وارنٹ جاری ہوگا، نہیں آیا تو پھر 87 کی کارروائی ہوگی، 87 کی کارروائی پہ نہیں آیا تو اٹیچمنٹ شروع ہو جائے گی. اور اگر وہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو اس سٹیج کے اوپر 4 میں سے 3 لوگ آ گئے، ایک نہیں آ رہا، کورٹ اس کا ٹرائل سیپریٹ کر دے گی. لیکن اس کی بھی وہ 512 والی پروسیڈنگ ہو جائے گی کہ ٹرائل ان ایبسینشیا اس کی ایویڈنس کورٹ نے ریکارڈ کرنی ہے. اب جب کورٹ نے ساری پروسیڈنگ کمپلیٹ کر لی، اس کا ٹرائل سیپریٹ کر دیا، باقیوں کی حد تک حاضری کمپلیٹ ہو گئی تو اب پھر سٹیج آتی ہے کہ کورٹ کاپیز جو ہے وہ ڈیلیور کرے گی کہ جو ڈاکومنٹس وہ آپ 241 میں بھی پرووائڈڈ ہے اور 265C میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ پرووائڈڈ ہے کہ کس ڈاکومنٹ کو ایز اے میٹر آف رائٹ کہ انسپیکشن نوٹ، وٹنسز، ڈاکومنٹس وہ سارے کے سارے پرووائڈڈ ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کون کون سے ڈاکومنٹس ایز اے میٹر آف رائٹ. اب آپ کہیں کہ مجھے ضمنی کی کاپی دے دیں تو وہ تو نہیں ملے گی آپ کو، لیکن اگر وہ بوائلڈ فارم میں اسٹیٹمنٹ لکھا بردریافت تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لی جا سکتی ہے. تو اس سیکوینس کو اگر آگے لے کے چلیں تو جب وہ کاپیز ڈیلیور کریں گے تو آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ آبجیکٹ کر سکتے ہیں کہ جی کاپیاں جو ہیں یہ پڑھی نہیں جا سکتی ہیں، کاپیاں پوری نہیں ہیں، تو وہ 7 days کا ٹائم جو ہے وہ مینڈیٹریلی پرووائڈڈ ہے کہ اس کو دیا جائے گا. اس کے بعد پھر چارج فریم کرنا ہے اور چارج فریم کس سیکوینس سے وہ آپ چارج کا چیپٹر CRPC کے اندر پڑھیں گے تو وہ پورا 221 کا جو پورا کا پورا پرووائڈ کیا گیا کہ چارج جو ہے وہ کس طریقے سے ہوگا، اس کی لینگویج کیا ہوگی، اس میں کیا بیان کیا جائے گا، موڈ کس طریقے سے ہوگا، وہ ساری کی ساری چارج شیٹ جو ہے وہ کورٹ تیار کرتی ہے اور چارج فریم کر دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک 265D کے بعد E ہے پلی. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکیوز جو ہے وہ پلی لینا چاہتا ہو، اپنی کوئی اسپیشل اس کی کوئی اونس اپنے پہ شفٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کنفیس کر رہا ہو سکتا ہے کہ وہ اور کوئی سیکوینس تو پلی لیتا ہے وہ اپنی کوئی اسپیشل، اگر اس کا کوئی ڈیفینس ہے تو وہ اپنا اسپیشل. میں جیسے آپ کے سامنے رکھا کہ ایک ایکیوز کو بوٹے صاحب انسپیکٹر نے چلان کر دیا، اب وہ پلی لیتا ہے کہ جی میں تو ہوں ہی 9 سال کا اور یہ تو جنرل ایکسیپشن کا کیس ہے، تو وہ اپنی پلی لیتا ہے. اس پہ کورٹ جو ہے وداؤٹ ٹرائل فیصلہ کر سکتی 265E کے تحت. وہ آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو سارا کا سارا پرووائڈ. اب اس کے بعد سٹارٹ کرتی ہے پروسیکیوشنل ایویڈنس کہ پروسیکیوشن کو اب اس کے ساتھ ایک آرٹیکل آپ ضرور دیکھیے 10A آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ فیئر ٹرائل اپرچونٹی از اے بیسک رائٹ آف ایچ اینڈ ایوری سٹیزن. لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کے اگینسٹ کوئی چارج ہو. اب نارمل کورس کے اندر ہمارے پروسیکیوٹرز ہمیں کہتے ہیں کہ جی فیئر ٹرائل اپرچونٹی
تو مدعی کو ملنی چاہیے. اس کے خلاف تو چارج نہیں ہے, وہ تو چارج لیے ہوئے کھڑا ہے. تو ٹرائل پروسیڈ کس کے اگینسٹ ہے؟ کہ جس کے اگینسٹ کوئی چارج ہے اس کو فیئر ٹرائل اپرچونٹی پرووائڈ کرے گی اسٹیٹ ایز اے میٹر آف رائٹ. اب وہ فیئر ٹرائل کیا ہے؟ کہ جو مینڈیٹریلی پرووائڈ کیا گیا پروسیجر وہ اڈاپٹ کیا جائے, کہ اس کو کاپیز فری آف کاسٹ دی جائیں گی. اب اس میں ایک اور امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے, کہ آپ کے پرائیویٹ پروسیکیوشن انگلش لاء میں آپ کو ملتی ہے, لیکن آپ کے سی آر پی سی کے چیپٹر کے اندر آلٹرنیٹ ریمیڈی ہے لیکن پرائیویٹ پروسیکیوشن نہیں. کس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ 200 سی آر پی سی اگر آپ دیکھیں دیٹ از آلٹرنیٹیو, کہ اگر آپ کی 22 سے 22 بھی خارج ہو جائے, آپ ریٹ میں آ جاؤ, کہتے ہیں آپ کے پاس آلٹرنیٹ ریمیڈی جائے, جا کے استغاثہ کر لیں. وائی ناٹ اے پرائیویٹ کمپلین ایٹ دی فرسٹ انسٹنس؟ آپ پہلے دن لے کے چلے جاؤ گے جی آپ نے پرچہ درج کرایا, مطلب پرائیویٹ پروسیکیوشن نہیں ہے, یہ آلٹرنیٹ ریمیڈی ہے. کہ اگر پولیس کی تفتیش سے, پولیس کی پروسیڈنگ سے آپ ایگریوڈ ہیں تو آلٹرنیٹ ریمیڈی آپ کے پاس پرووائڈیڈ ہے. کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پولیس نے 2 لوگوں کو بے گناہ کر دیا ہو, خانہ نمبر 2 میں پلیس کر دیا, تو اٹ از دی رائٹ آف دی کمپلیننٹ کہ وہ اپنا پرائیویٹ پروسیکیوشن کے سیکوینس میں آلٹرنیٹ ریمیڈی اپنا استغاثہ لے کے آ جائے. تو استغاثے کی پروسیڈنگ کیا ہے؟ وہ 200 سے سٹارٹ کرتی ہے, 201 جو سیکشن 202 اس کی انکوائری یا 3 میں خارج کر دے یا 4 میں سمن کر لے. اب یہ چیز ایک اور آپ یاد رکھیے گا کہ خانہ نمبر 2 والے کو سمن کرنا ہو, بے گناہ جو ہوا ہے, یا استغاثے والا ایکیوز پرسن, دونوں کے لیے ایک ہی سیکشن ہے, دیٹ از 204 آف سی آر پی سی, کہ سمننگ آف ایکیوز چاہے وہ انوسینٹ ہے یا وہ ارے کیا گیا ایز اے ایکیوزڈ ان اے پرائیویٹ کمپلینٹ, اس کو 204 کے تحت ہی سمن کیا جائے. اب اگر استغاثہ آ گیا اور استغاثے کے سرچنز بھی سیم ہیں, ایکیوز بھی سیم ہے, گواہ بھی سیم ہے, مدعی بھی سیم ہے, ایک چلان آ گیا ادھر سے استغاثہ آ گیا, کیا پروسیجر اڈاپٹ ہوگا؟ کیا پروسیجر ہے کسی کے ذہن میں؟ کیسے؟ یہی کنفیوژن ہے. نور الائی کیس, نور الائی کیس از پرووائڈیڈ کہ آپ کا اگر سملر کیس ہے, ایکیوز سیم ہے, گواہ سیم ہے, مدعی سیم ہے, الزام سیم ہے, تو نور الائی کیس کے تحت پرائیویٹ کمپلینٹ جو ہے وہ فرسٹلی ٹیک اپ ہوگی. اور اگر پرائیویٹ کمپلینٹ کے اندر ایکیوزڈ کورٹ سزا دے دیتا ہے تو ریڈنڈنٹ کیس جو ہے پروسیکیوشن کا اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جائے گا. کورٹ نے سزا دے دی کلپریٹ کو, لیکن اگر پرائیویٹ کمپلینٹ کے لوگ بری ہو گئے ہیں تو پھر اسی ایویڈنس پہ موقع دیا جائے گا پروسیکیوشن کے کو اپنا کیس پٹ اپ کر لے. دس از نور الائی کیس. جو آپ بات کر رہے ہیں کہ دونوں کو اکٹھا کر کے چلانا, وہ یہ ہے کہ پولیس کہتی ہے کہ اے بی سی ملزم ہے, مدعی لے نہیں, ڈی ای ایف ملزم ہے, اب چلان بھی آ گیا, استغاثہ بھی آ گیا, یہ پیرلل چلیں گے, چارج دونوں میں فریم ہوگا, ایویڈنس اکٹھی ہوگی, ایک ججمنٹ سے دونوں کا فیصلہ کر دیں گے. ان کو آپس میں انہوں نے آپس میں مکس کر دیا ہے. وہ نور الائی کیس جو ہے وہ سیپریٹ پروپوزیشن ہے. یہی کنفیوژن ہے اس پروپوزیشن کی. اب اگر پرائیویٹ کمپلینٹ آ گئی ہے اور نور الائی کیس ہے تو پھر ڈاکومنٹس یہی رہیں گے جو جوڈیشل فائل کے اندر ہے. پرائیویٹ پروسیکیوشن کے ان ڈاکومنٹس کے حوالے سے جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ پرائیویٹ پروسیکیوشن نہیں ہے, آپ لے جائیں ایم ایل سی پوسٹ مارٹم کرانے جائیں, وہ نہیں کریں گے انلیس کہ آپ میجسٹریٹ صاحب سے لیں جا کے اجازت, اور جی پوسٹ مارٹم کرانا ہے. ڈاکٹ کہاں سے بنوائیں گے؟ پرائیویٹ پروسیکیوشن اگر ہو تو پھر پولیس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. انگلش لاء کے اندر ہے نا کہ آپ کو ادارے دیے گئے ہیں, پرائیویٹ پروسیکیوشن کرنا چاہتے ہیں, نہیں پولیس کے پاس جانا چاہتے, پرائیویٹ پروسیکیوشن آپ کر لیں. میں کہتا ہوں کہ پرائیویٹ پروسیکیوشن نہیں پرووائڈیڈ آپ کے پاس, آپ کو آلٹرنیٹ ریمیڈی دی ہے کہ آپ کو پھر پولیس کی ضرورت ہے. اپنا استغاثہ لانے کے باوجود آپ کو پھر انہیں بوٹے اے ایس آئی کے بنائے ہوئے ڈاکومنٹس پہ رلائے کرنا پڑ رہا ہے. تو پھر یہ پرائیویٹ پروسیکیوشن کیسے ہے؟ نہیں ہے پرائیویٹ پروسیکیوشن, آلٹرنیٹ ریمیڈی ہے. تو اس سیکوینس میں کورٹ پروسیکیوشن کو موقع دے گی کہ وہ اپنی ایویڈنس جو ہے. اب 3 چیزیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ پروسیکیوشن اپنا کیس انڈیپینڈنٹ کربریشن پر ثابت کرے گی. دس از دی بیسک آف کرمنل جسٹس سسٹم کہ اگر وہ ثابت نہیں کرتے
اور ڈاؤٹ فل سنیریو ہے تو از اے میٹر آف رائٹ انڈر آرٹیکل 4 طارق پرویز کیس دیکھ لیں, ایوب مسیح کیس دیکھ لیں کہ ڈزنز آف ڈاؤٹ نہیں چاہیے. اگر ایک بھی ڈاؤٹ ہے جو ایک پلازیبل آدمی کو اپیل کرتا ہے تو ایکویٹل اس کا رائٹ ہے, گریس نہیں ہے. کوئی بھی ججمنٹ آپ ایکویٹل کی دیکھ لیں, یہ 2 کیس آپ کے سامنے بالکل رکھے جائیں گے, ایک ایوب مسیح کیس, دوسرا طارق پرویز کیس. اور اس سیکوینس کے اندر آپ کو یہ بھی ملے گا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے کیا, کہ 10 گنہگار جو ہیں وہ چھوٹ جائیں, ایک بے گناہ کو سزا نہیں دینی. یہ بیسیکلی پرنسپل ہے جو ایوب مسیح کیس کے اندر ریفر کیا گیا. اب اس سیکوینس کے اندر پروسیکیوشن اگر اپنی ایویڈنس کراتی ہے تو اٹ از دی رائٹ آف دی ایکیوز کہ اس کو کراس ایگزامینیشن کرائے. اب یہ آپ پڑھیں گے 132-33 کے اندر کہ اگر اپنی ایویڈنس پروسیکیوشن لاتی ہے تو دیٹ از ایگزامینیشن ان چیف. جرا کر رہا ہے ملزم, کراس ایگزامینیشن. اگر کراس ایگزامینیشن میں کوئی ایسی چیز آ گئی کہ جس کی وجہ سے پروسیکیوشن سمجھتی ہے کہ ان کو کچھ نقصان ہونے کا خدشہ ہے یا کچھ کلیریفیکیشن چاہیے تو ری ایگزامینیشن چیف کہ ری ایگزامن کرا سکتے. اور اگر ری ایگزامینیشن کا رائٹ دیا گیا تو پھر ایکیوزڈ کا بھی رائٹ بن جاتا ہے کہ اس کو ری کراس ایگزامینیشن کا رائٹ کورٹ پرووائڈ کریں گے. اب پروسیکیوشن اپنی سارے کے سارے وٹنسز جو اس کی وٹنس لسٹ کے اندر ہیں ان کو پیش کرنے کا حق رکھتی ہے. لیکن اگر پروسیکیوشن یہ سمجھتی ہے کہ کچھ ایسے گواہان تھے جن کو پولیس نے پیش نہیں کیا یا کیلنڈر آف وٹنسز میں نہیں رکھا, یا ایکیوز یہ سمجھتا ہے کہ کچھ گواہان ایسے تھے جو اس کی صفائی میں پیش ہوئے لیکن پولیس نے ان کو وٹنس لسٹ میں نہیں دیا, تو ان کو ایز اے کورٹ وٹنس سمن کروا سکتا ہے آئیدر پارٹی. وہ پروسیکیوشن بھی کر سکتی ہے اور وہ ایکیوز بھی کر سکتا ہے کہ اس کو ایز اے کورٹ وٹنس بلا لیں عدالت, اور اس کو سی ڈبلیو کے طور. دیکھیں جو پروسیکیوشن وٹنس لا رہا ہے وہ پی ڈبلیو ہے, جو ڈیفینس میں وٹنس آ رہا ہے وہ ڈی ڈبلیو ہے. اور اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ وٹنس ضروری ہے اور ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے اس کو بلوایا جانا ضروری ہے تو وہ ایز اے کورٹ وٹنس آئے گا سی ڈبلیو. اور کورٹ وٹنس کا بیسیکلی فائدہ یہ ہے کہ ان دونوں پارٹیز اس پہ اپنا کراس ایگزامینیشن کر سکتے ہیں. اگر وہ ڈی ڈبلیو آئے گا تو پروسیکیوشن اس پہ جرا کرے گی, ایکیوز نہیں کرے گا. اور اگر پروسیکیوشن لائی ہے انلیس کہ ان کو ہاسٹائل ڈکلیئر کیا جائے, 151 آپ پڑھیں گے کہ جب تک ہاسٹائل نہیں کریں گے اس وقت تک پروسیکیوشن خود اپنے گواہ پہ جرا نہیں کر سکتی. لیکن اگر وہ ایز اے کورٹ وٹنس آئیں گے تو یہ دونوں پارٹیز کا ایکول رائٹ ہے کہ وہ کراس ایگزامینیشن ان کو کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد پروسیکیوشن جب اپنا ایویڈنس کمپلیٹ کر لے گی تو پروسیکیوٹر کا سٹیٹمنٹ ہے. کیوں اب پروسیکیوٹر کہاں سے امپورٹنٹ ہے کہ پروسیکیوٹر سی آر پی سی میں بھی پرووائڈڈ تھا کہ پروسیکیوشن کو ہیڈ کرے گا اور پرائیویٹ کونسل اس کو اسسٹ کرے گا. 193 آپ دیکھیں گے آپ کو اس میں سیکوینس وائز ملے گا. لیکن اب پنجاب پروسیکیوشن سروس ایکٹ آنے کے بعد مین رول جس کو دیا گیا وہ پروسیکیوٹر, اور پروسیکیوٹر کسی گواہ کو گیو اپ کر دے, کسی گواہ کی ایویڈنس کروائے, کسی گواہ کی ایویڈنس نہ کروائے, سول انچارج جو ہے وہ پروسیکیوٹر ہے. اور اگر پرائیویٹ کونسل کوئی ہے تو وہ اسسٹ کرے گا اس پروسیکیوٹر کو. اب اس کے بعد پروسیکیوٹر اپنا ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائے گا کہ جو ہماری ایویڈنس تھی وہ کمپلیٹ ہوگی. اب اس کے بعد پھر 342 آ جائے گا کہ جتنے پیسز آف ایویڈنس ہیں جو آرٹ آف ایویڈنس جس پہ پروسیکیوشن رلائے کر رہی ہے, آئی وٹنسز ہیں, فردات ہیں, پوسٹ مارٹم ہے, ایم ایل سی ہے, ڈاکٹرز ہیں, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے, اسپاٹ ریکوریز ہیں, مطلب جو بھی ایویڈنس کے پیسز ہیں وہ 342 کے سیکوینس میں آپ نے سوال نامہ دیکھا ہے کئی دفعہ 342 کا کہ جی پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جرم کیا, کیا کہتے ہیں آپ, اسپاٹ سے تفتیشی نے فلاں چیزیں ریکور کی, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, فلاں ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا, اس نے کہا یہ فلاں جگہ فائر لگا, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, فلاں کیمیکل ایگزام نے یہ رپورٹ, مطلب وہ ساری کی ساری ایویڈنسز جو ہیں ان دی شیپ آف کویشچنیئر اس پہ پٹ کی جائیں گی. اور پیس آف ایویڈنس ہے جو اس پہ 342 کے سیکوینس میں پٹ نہیں کیا گیا تو اس ایویڈنس کو اس ایکیوزڈ کے اگینسٹ استعمال
نہیں کیا جا سکتا اور پروسیکیوشن ایویڈنس ہوتے ہوئے بھی اس پہ ریلائی نہیں کر سکے گی۔ 342 کے اندر ایک سوال بڑا امپورٹنٹ آتا ہے کہ جو ہر سوال نامے کے اندر آتا ہے کہ کیا ایکیوزڈ اپنا 340 سب سیکشن 2 کا آن اوتھ سٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے؟ اب کیا فرق ہے 342 اور 340 سب سیکشن 2 کا؟ کوئی بتائے مجھے یہاں سے کیا فرق ہے، بتائیں، ہے کسی کے ذہن میں؟ آپ بتائیں۔ 340 جو ہے بغیر اوتھ کی ہوتا ہے اور 340 تو اوتھ کے ساتھ۔ اوتھ یہ ہے، دیکھیں پروسیکیوشن کا کوئی وٹنس ایسا نہیں ہے جو اوتھ کے بغیر آئے۔ پتہ آپ کو اوتھ ہوتا ہے کہ وہ بطور ایویڈنس آ رہا ہے اور مینڈیٹری ہے کہ وہ اوتھ، ایکیوز نے اوتھ نہیں لینا۔ ایکیوز نے 342 میں جب ان کی ایویڈنس کو ریبٹ کرنا ہے تو اس کی اوتھ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ کوئی اپنی اسپیشل پلی لیتا ہے، جیسے اسپیشل پلی کس چیز کی ہو سکتی ہے؟ 9 سال کا بچہ ہے، وہ کہتا ہے جنرل ایکسیپشن ہے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک آدمی کی گاڑی کی بریک فیل ہوگی، اس کی ایکسیپشن ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں آپریشن کر رہا تھا، اس نے ہمیں میرے خلاف کر دیا، میں تو ڈاکٹر تھا، گڈ فیتھ پہ تھا، اس کے جنرل ایکسیپشن ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں نے سیلف ڈیفینس میں کیا ہے، اب اونس شفٹ کر رہا ہے اس کے اوپر، وہ جکسچا پوزیشن پہ اپنا کیس لا رہا ہے، اور وہ جکسچا پوزیشن پہ جب اپنا کیس لا رہا ہے تو وہ آن اوتھ آئے گا، اور آن اوتھ آنے کے بعد بطور وٹنس آئے گا کہ جکسچا پوزیشن پہ یہ پروسیکیوشن کی ایویڈنس ہے، یہ ایکیوز کی ایویڈنس ہے۔ اس میں سے کورٹ اسرٹین کرے کہ آئدر وے مدعی کی بات سچ ہے یا ملزم کا ورشن درست ہے، اور اس پہ وہ اپنی ججمنٹ ڈلیور کر دے گا۔ آئدر وے ججمنٹ از آف ایکویٹل اور ججمنٹ از آف کنوکشن۔ تو یہ ہے بیسیکلی ہمارا ٹرائل کا آسان الفاظ کے اندر 2 گھنٹے کے اندر بیان کر دینے والا سلسلہ۔ ویسے تو اس کے لیے ایک پوری زندگی درکار ہے۔